السلام علیکم میرے پیارے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال احوال ہے آپ سب کا؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ بتائیے کہ آپ سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ کیا حال ہوتا ہے؟ کسی کو روزہ زیادہ لگتا ہے یا کسی کو بالکل محسوس نہیں ہو رہا؟ ویسے تو مجھے بھوک وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اب کیونکہ موسم تھوڑا سا گرم ہوتا جا رہا ہے تو میری حالت یہ ہوتی ہے کہ افطاری کے فوراً بعد جو ہے نا بس پانی مل جایا کرے۔ اور آج تو مجھے جو ہے وہ جب وی میٹ سے جو ہے کرینہ کپور کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، کولا شولا سب اپنی جگہ، پانی کا کام بس پانی ہی کرتا ہے۔ تو وہی حساب ہمارا آج کل ہے کہ کتنے ہی شربت وغیرہ پی لیں، جیسے مرضی ہم جو ہے وہ انجوائے کر لیں، لیکن پانی کے بغیر جو ہے نا وہ بات نہیں بنتی۔ اور پانی بھی تھوڑا بہت نہیں، اچھا خاصا پانی جو ہے پیا جاتا ہے۔ پیٹ جو ہے نا وہ کسی چھوٹے موٹے نا منی پونڈ جیسا تالاب کی طرح سے کچھ محسوس ہوتا ہے۔ اور میں اپنے سب لسنر سے گزارش کرنا چاہتی ہوں، وہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے نیا چینل بنایا ہے اور وہ جو پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں، تو ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا نیا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں۔ نئے چینل کا نام ہے اردو نویلریا، اور یہ چینل کیوں بنایا گیا ہے اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کے نام سے، تو آپ لوگ جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں اور جو ہے اس کے بعد ہمارا نیا چینل جو ہے وہ بھی سبسکرائب کر دیں۔ اور جو میرے پہلے سے سبسکرائبر ہیں اس چینل پر، ان سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب پلیز دوسرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ناولز ملنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب، جس کی فرمائش ہم سے کی ہوئی ہے سٹارمم نے، اور کہانی کا نام ہے اے دل سودائی۔ مصنفہ ہے نازیہ زمان، قسط نمبر 6۔ کہانی کافی دلچسپ ہو گئی ہے نا، اور کافی اچھی ہے، تھوڑی ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ عام جو ریگولر ہم کہانیاں پڑھتے آئے ہیں ان سے ہٹ کی ہے۔ ویسے تو میں ساری کہانیاں تقریباً تھوڑا بہت چینج لاتی رہتی ہوں، ایک جیسی سی کہانیاں میں شیئر نہیں کرتی۔ خیر بڑھتی ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ جب سے جبران کے گھر آئی تھی کمرے میں بند پلنگ پہ سکڑی پڑی تھی۔ اس نے جذبات میں آ کر بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ دانش ثانی کے یوشا کو بیچ میں لانے پر اس کی انا بہت بری طرح چٹکی تھی۔ کئی دنوں تک اس کی انا اور اس کے اندر کی اچھی بیٹی آپس میں لڑتی رہیں اور جیت اس کی انا کی ہوئی۔ نکاح کے بعد وہ جبران کے ساتھ اپنے گھر گئی تھی۔ نہال موجود نہ تھا، وہ کچھ دن پہلے ہی کینیڈا جا چکا تھا۔ دانیال خوب چیخے چلائے تھے، جبکہ دانش ثانی کتنی ہی دیر تک اسے بے یقینی سے دیکھتے رہے تھے۔ بے چین ہو کر نیہا نے کروٹ بدلی تو آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ گرا۔ دانش ثانی کی آنکھوں کی بے یقینی، مان ٹوٹنے کا غم اس کے ذہن کے پردے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ نہ وہ چلائے تھے، نہ کوئی سوال تھا۔ الٹا دانیال کو چپ کروا کر وہ سمیہ بھابی سے صرف اتنا بولے تھے، اس کا تمام سامان اسے دے دو سمیہ، مجھے یہاں ایسا کچھ نظر نہ آئے جس سے مجھے یاد آئے کہ میری کوئی بیٹی بھی تھی۔ دھیمی آواز مگر لہجہ اتنا تلخ تھا کہ نیہا تو کٹ کر رہ گئی تھی۔ آئی ایم سوری پاپا، ویری سوری، لیکن مجھے پتہ ہے اس بار میرا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوگا۔ میں جب اگلی بار آپ سے ملوں گی میرا سر فخر سے اٹھا ہوگا۔ میں ثابت کر دوں گی میرا فیصلہ غلط نہیں تھا، اور پھر آپ کو مجھے معاف کرنا ہی ہوگا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، اور جن سے پیار کرتے ہیں ان سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ مجھے پتہ ہے میں جبران کو بدل کر آپ کو منا لوں گی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد دانش ثانی سے دل میں مخاطب ہوتی اور دل گرفتگی سے مسکرا دیتی۔ اسے تصور میں سب بڑا آسان لگ رہا تھا، جبران کو سدھار دینا اور پھر دانش ثانی کے مان جانے پر ان کے سینے سے لگ جانا۔ خوشکن سوچوں میں گھری وہ نافہم قسم کی آوازوں پر چونک کر اٹھ بیٹھی۔ صحن سے جبران کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ گر گیا تھا یا اس سے کچھ گر گیا تھا۔ الجھتے ہوئے وہ پلنگ سے اتری اور آنسوؤں سے تر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لیکن صحن میں زمین پہ اکڑوں بیٹھے جبران کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ٹھٹک کے تھم گئی، جبکہ شراب کے نشے میں دھت جبران نے اپنی مخمور نگاہوں سے ہنوز سجی سنوری نیہا کو سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسی چمک تھی کہ نیہا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اور جیسی نیہا بیبی کی صدا لگاتا جبران اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، وہ تیزی سے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازے سے پشت ٹکائے وہ اس وقت سخت ہراساں لگ رہی تھی۔ اپنے دل کی شور کرتی دھڑکنوں کے علاوہ دروازے پر جبران کی زوردار دستک اور اپنے نام کی اونچی پکاریں اسے سمجھا چکی تھیں۔
सब सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। दरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस्तक और जिब्रान की पुकारों ने उसे रात भर सोने नहीं दिया था। कितनी देर तक वो पलंग पे सिमटी बैठी धड़धड़ाए जाने वाले आवाज़ दरवाजे को घूरती रही थी, यहाँ तक कि बाहर बिल्कुल खामोशी छा गई थी। ना जाने वो चला गया था या बेहोश हो गया था, लेकिन नेहा परेशानी के बाइस नींद आने के बावजूद फिर सो नहीं सकी थी। बहुत देर बाद जाकर उसकी आंख लगी थी, लेकिन नई जगह और दिल में पनपते खौफ की वजह से वो बार बार चौंक कर उठ जाती थी। ऐसे ही अचानक आंख खुलने पर उसके कानों से फजर की अजान टकराई। तब उसने दोबारा सोना मुनासिब ना समझा और उठ बैठी। ज्वेलरी वो पहले ही उतार चुकी थी, जिसे एहतियात से अपने क्लच में डालकर वो खुद को मजबूत करती दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खोलते साथ ही दरवाजे से पुश्त लगाकर ऊँघता जिब्रान गिरने लगा, मगर नेहा ने बरवक्त उकड़ूं बैठकर उसे संभाल लिया था। वह मुश्किल उसके गिरते वजूद को संभालते हुए उसने दूसरे हाथ से दुपट्टा मुंह पर डाल लिया था। शराब की बदबू से सख्त नागवार गुजरी थी। जिब्रान, जिब्रान उठो, जाकर अंदर लेटो। जिब्रान उठो ना इडियट। उसका चेहरा थपकती वो उसे होश में लाने के जतन करने लगी। नीला होता आसमान और आज़ान की आवाज़ उसे हौसला दे रहे थे। जुड़ी पलकें ज़रा सी खोलकर उसने एक नज़र नेहा को देखा, फिर मुंह बसोर के नफ़ी में सर हिलाकर उसके कंधे में मुंह देकर दोबारा बेहोश से बेगाना हो गया। अपनी गर्दन से टकराता उसका लम्स और गर्म सांसें एक पल के लिए नेहा को कंफ्यूज कर गई थीं, मगर जल्द ही खुद को संभालते हुए उसने जिब्रान की पुश्त की तरफ जाकर उसके सीने के गिर्द अपने बाजू लपेटकर उसे अंदर खींचना शुरू कर दिया। जो वो चाहती थी वो तो ना हुआ, लेकिन उससे बेहतर हो गया था। खुद को बेदर्दी से खींचे जाने पर जिब्रान दोबारा होश में लौटता गुस्से से गर्दन मोड़कर उसे घूरने लगा। क्या घूर रहे हो? अंदर पलंग पे जाकर लेट जाओ। उसकी खुली आंखें देखकर वो फौरन पीछे होती गड़बड़ाकर बोली। पलकें बेवजह ही लर्जने लगी। खुद को घसीटते हुए जिब्रान पर मुश्किल पलंग तक पहुंचा और धड़ से उस पर गिर गया। इंतहाई अफसोस से उसे चंद पल तकते रहने के बाद नेहा बाहर चली आई। वो पहले भी इस छोटे से घर में आ चुकी थी, लेकिन आज वो मालिकाना हकूक लिए उस घर में मौजूद थी, इसलिए हर चीज़ को देखने का नज़रिया भी बदल गया था। घर पक्का था, लेकिन दरो दीवार पर आखिरी बार रंग कब किया गया था अंदाज़ा नहीं हो सका था। जगह जगह जाले लगे पड़े थे बड़े बड़े से। हर चीज़ पे जम रही मिट्टी की तहें, ख़राब नल से मुसलसल टपकती पानी की बूंदें और पानी के गिराव के बाइस ज़मीन पर जम रही काई ने उसे तवील सांस खारिज करने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने गिर्द लिपेटा नफीस काम वाला दुपट्टा उतार कर तार पर डाल दिया और नलके के करीब चली आई। वज़ू करके नल का बंद किया और बूंदें गिरने की वजह से खाली बाल्टी उसके नीचे रख दी। इतना सा काम करके ही वो खुद को बड़ा मोतबर महसूस करने लगी। उसने कब देखे थे ऐसे मसाइल, मगर इन मसलों का इंतखाब उसने खुद ही किया था, जब ये हल भी उसे ही निकालने थे। जिब्रान के कमरे में जाकर उसने जा नमाज ढूंढी, लेकिन वो होती तो मिलती ना। अब उसने फरखंदा बेगम के कमरे का रुख किया। थोड़ी बहुत ढूंढ के बाद उसे अलमारी के ऊपर रखी जा नमाज मिल ही गई, लेकिन वो भी मिट्टी से भरी थी। अफसोस से सोई हुई फरखंदा बेगम को घूरते हुए उसे याद आया कि वो खुद भी पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थी। सो अंदर ही अंदर शर्मिंदा होती वो उन्हीं के कमरे के कोने में नमाज अदा करने लगी। बड़े लंबे अरसे बाद सर सजदे में झुका था। दिल की हालत अजीब हो रही थी। आंखों में फैलती नमी बेइख्तियार थी। नमाज मुकम्मल करके वो बहुत देर तक अपने और खुद से जुड़े दीगर लोगों के लिए दुआएं करती रही। सब ज़्यादा दुआएं उसने जिब्रान के सुधार के लिए मांगी थीं। दुआओं से फारिग होकर वो जान नमाज लपेट कर उठ के जैसे ही पलटी, मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। पलंग पर बैठी फरखंदा बेगम उसे घूर कर देख रही थी। नेहा का भी कसूर नहीं था। धमाका शुदा बाल लिए वो जिस तरह खामोशी से उठ बैठी थी, किसी को भी डरा सकती थी। हैरत है, तुम नमाज भी पढ़ती हो? नेहा को उनकी बात नागवार गुजरी, लेकिन कुछ कहे बगैर जा नमाज उसकी जगह पर रखने लगी। यहीं पलंग पर रख दो, मैं भी पढ़ ही लेती हूँ। चप्पल पैरों में उड़सते उन्होंने कहा तो उसने जा नमाज पलंग पर रख दी और उनके पीछे ही कमरे से निकल आई और किचन में घुस गई। मुकाम में शुक्र था कि किचन की हालत काफ़ी बेहतर थी। जब तक फरखंदा बेगम नमाज से फारिग हुई, नेहा उनके लिए पराठा और चाय और अपने लिए सादा रोटी और चाय का नाश्ता तैयार कर चुकी थी। वो टोस्ट के साथ कॉफ़ी और फ्राई एग लेती थी, लेकिन घर में ना ब्रेड थी, ना अंडा मौजूद था और ना ही कॉफ़ी। जब वो नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुई, तब टीवी खोलती फरखंदा बेगम ने शदीद हैरत में घिर कर उसे देखा था।
یوں جیسے وہ ناشتے کے لوازمات نہیں بلکہ دنیا کا 8واں عجوبہ اٹھائے چلی آ رہی ہو۔ کچن سے آتی آوازوں سے انہیں یہی لگا تھا زیادہ سے زیادہ چائے بنا رہی ہوگی۔ تم ناشتہ بھی بنا سکتی ہو؟ ان کی آواز حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ میں لنچ اور ڈنر بھی بنا سکتی ہوں۔ ان کی حیرت بغور ملاحظہ کرتے ہوئے اس نے ان پر مزید انکشاف کیے۔ اچھا واقعی؟ حیرت سے گنگ ہوتی وہ اتنا ہی بول سکیں۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے نیہا نے ترچھی نظروں سے ٹی وی پر آ رہے ڈرامے کو دیکھا، پھر سنجیدہ نظریں ڈرامے میں غرق فرخندہ بیگم پر ڈالیں، جو چائے کا کپ لبوں سے لگائے گھونٹ بھرنا بھول گئی تھیں۔ بڑی عجب سی مسکراہٹ نیہا کے لبوں پر جھلک دکھا کر معدوم ہو گئی تھی۔ اگر فرخندہ بیگم وہ مسکراہٹ دیکھ لیتی تو ٹھٹکتی ضرور۔ دوپہر کی اس پہر وہ سکون سے ٹی وی دیکھنے کی عادی تھیں۔ جبران اس وقت یا تو سویا پڑا ہوتا یا پھر گھر سے غائب ہوتا۔ جبران تو خیر آج بھی غافل پڑا تھا، لیکن اٹھا پٹک کی نافہم آوازیں انہیں سخت ناگوار گزر رہی تھیں۔ چنچلا کر وہ کمرے سے باہر آئیں تو نیہا کو سٹور روم کا سامان باہر نکالے سٹور روم کی جھاڑ پونچھ کرتے پایا۔ اے بی بی، معلوم ہو گیا ہے تم سے سگڑ کوئی نہیں، اب سکون سے بیٹھ جاؤ اور ہمیں بھی بیٹھنے دو۔ ان کی ناگواری میں ڈوبی آواز سن کر نیہا نے لمحہ بھر کو رک کر انہیں دیکھا تھا۔ میری بھابھی کا فون آیا تھا، ملازم میرا سامان لا رہے ہیں، اس کے لیے جگہ بنا رہی ہوں۔ وہ دوبارہ کام میں جت گئی تھی لیکن لہجہ پھیکا تھا۔ ہیں؟ کون سا سامان؟ جہیز کا سامان؟ فرخندہ بیگم کو اچانک نیہا اچھی لگنے لگی۔ آواز میں خوشگواریت سمو کر پوچھنے لگیں۔ یہی سمجھ لیں، سرسری انداز میں کہہ کر وہ سٹور روم میں گھس گئی تاکہ مزید سوال جواب سے بچ سکے، لیکن جلد ہی اسے ان کے کمرے کا رخ کرنا پڑا تھا۔ سٹور روم بہت چھوٹا ہے، میں کچھ سامان آپ کے کمرے میں سیٹ کر دوں؟ اپنے کمرے میں کر لو نا۔ انہیں اعتراض تو کوئی نہ ہوا، پھر بھی مشورہ دینے لگیں۔ بیڈ روم سیٹ تو وہیں رکھا جائے گا، دیگر سامان کی بات کر رہی ہوں۔ کیا اتنا سامان آ رہا ہے؟ پاچھیں پھیلا کر پوچھتے ہوئے فرخندہ بیگم نے تصور کی آنکھ سے سامان سے لدے پھندے 2 ٹرک اپنے گھر تک آتے دیکھے۔ جی کو لمبا سا کھینچ کر ادا کرتی وہ ان سے اجازت ملنے پر کمرے سے نکلنے لگی، لیکن اندر داخل ہوتے جبران سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی اس لیے کہ جبران نے اسے تھام لیا تھا۔ جبران کے ذہن پر ہنوز جمود چھایا تھا، جبھی وہ حیرت زدہ سا نیہا کو تک رہا تھا، جو اس کا کالر تھامے اس کی سحر زدہ نشیلی آنکھوں میں دیکھتی اس پل کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ ٹی وی پر پریتا کرن کے بازو میں جھول رہی تھی اور دوسری طرف نیہا جبران کے بازوؤں میں تھی۔ فرخندہ بیگم نے شرما کر منہ پر دوپٹہ رکھ کے دونوں کپلز کو باری باری دیکھا۔ بلا شبہ ان کے بیٹے بہو کی جوڑی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں نیہا جی؟ اسے ویسے ہی تھامے وہ بھاری آواز میں حیرت سے پوچھنے لگا۔ حواس میں لوٹتی نیہا کا دل چاہا اس کے سر پر کچھ دے مارے، جو یہ تک بھول چکا تھا کہ کل ان کا نکاح ہوا تھا۔ جلدی سے سیدھی ہو کر وہ اس سے دور ہوئی۔ جب یاد آ جائے میں یہاں کیا کر رہی ہوں تبھی بات کرنا مجھ سے۔ ارے لیکن، وہ گڑبڑا کر اس کے پیچھے جاتے جاتے رکا۔ دماغ کی بتی جلی اور سر پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے اس بار سکون سے لہرا لہرا کر سٹور روم تک پہنچ کے دروازے سے کندھا ٹکا کر اسے دیکھنے لگا، جو اس جھاڑ پونچھ میں اپنے خوبصورت لباس کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف کو کیے گرہ لگائے مصروف سی وہ یوں لگ رہی تھی جیسے ہمیشہ سے اس ماحول کا حصہ رہی ہو۔ آج جبران نے پورے استحقاق سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ سر سے پیر تک گویا چاندی سے گندھی تھی۔ شانوں سے ذرا نیچے آتے بال بے حد سلکی اور گھنے تھے۔ متناسب قد کاٹھی اور نازک نین نقوش کے ساتھ وہ دل کے تار چھیڑنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ راستہ دو جبران۔ ہوش میں جبران تب لوٹا جب اس کے عین سامنے آ کر ہاتھ لہرانے لگی۔ جبران نے چونک کر خود کو دیکھا تھا، دروازے میں وہ دیوار کی طرح جمع کھڑا تھا۔ سائیڈ ہو کر اسے راستہ دیتا وہ کسی اندیکھی ڈور سے بندھا اس کے پیچھے پیچھے کھینچا چلا جا رہا تھا۔ نیہا اسی کے کمرے میں پہنچ کر اس کا پلنگ اٹھانے کو جھکی تو جبران نے اسے پہلے ہی پلنگ اٹھا کر صحن میں کھڑا کر دیا اور دوبارہ اس کے سر پر پہنچ گیا، جو الماری کھولے اس میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ کل رات دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا آپ نے؟ اس کے پیچھے سے کان میں منہ دے کر وہ شرارت سے پوچھنے لگا۔ جس وجہ سے بند کیا تھا اسی وجہ سے نہیں کھولا۔ بغیر اس کی جانب دیکھے اپنا سرخ ہوتا چہرہ چھپاتی وہ ٹھوس لہجے میں بولی تھی۔ ایسے کیسے چلے گا؟ شادی کیوں کی تھی پھر؟ ہاں؟ مصنوعی ناراضگی سے پوچھتا وہ اسے سائیڈ کر کے اب وہ چھوٹی مگر کسی قدر بھاری الماری کھینچتا صحن میں لے گیا۔
निकाले जाने वाले कपड़े पोटली में कैद करती वो तिरछी नरम नज़रों से जिब्रान को देखने लगी, जो सर खुजाता हुआ सेहन में अलमारी रखने के लिए मुनासिब कोना तलाश कर रहा था। वो इतना बेपरवाह नहीं था जितना सब उसे समझते थे। बगैर कुछ कहे वो किस तरह हर मुश्किल काम खुद आगे बढ़ के कर रहा था। उसे वापस आते देख कर नेहा ने नज़रों का जाविया बदल लिया। बताएं ना नेहा जी, ऐसे कब तक चलेगा? शादी का मतलब क्या होता है? हाँ, वो वापस उसके सर पर पहुंच चुका था साबका सवाल समेत। बहुत सारी वजूहात होती हैं और तुमसे शादी की सबसे बड़ी वजह तुम्हें इंसान बनाना है। वो कपड़ों की पोटली उठाने लगी, लेकिन वो भी जिब्रान उठा चुका था। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी को नज़रअंदाज करके आप बचे कुचे इंसान को भी हैवान बना देंगी नेहा जी। बाएं आंख दबाकर कहता हुआ उसके ऐन सामने सीने पर बाजू लपेटकर खड़ा हो गया। नेहा ने दंग होकर उसे देखा, चेहरा तपने लगा। उसे आज अंदाज़ा हुआ था जिब्रान किस कदर बेबाक था। जब जब तुम शराब पियोगे ना, तुम पर ना सिर्फ कमरे का दरवाज़ा बंद होगा बल्कि घर का दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा। संभल कर उसने फ़ौरन मालकाना हकूक़ का इस्तेमाल किया था। ओहो, यानी बड़ा मज़ा आने वाला है आगे। वो बड़ा प्यारा सा मुस्कुराया, आंखों में चैलेंज लहराया। मैं नहीं बदलने वाला नेहा जी। नेहा ने शाने उचका दिए, गोया कह रही हो चैलेंज समझ रहे हो तो ऐसा ही सही। फरगंदा बेगम ग्रोसरी का कुछ सामान लेने गई थी जब जिब्रान नेहा के कहने पर घर का पुराना सामान बिकवाने के लिए किसी को घर ले आया था। तमाम सामान के साथ जब फरगंदा बेगम का नन्हा सा टीवी और नेहा के सामान के साथ पहुंचने वाला बड़ा सा टीवी भी उठाया जाने लगा, तब जिब्रान ने दहल कर नेहा की तरफ देखा था। नेहा ने उसकी आंखों की वार्निंग अनदेखी कर दी। जाने वाला सामान चला गया, आने वाला सामान सेट करना था, जिसे सेट करते हुए जिब्रान बार बार उसे फरखंदा बेगम के मुमकिन गुस्से का डरावा देता रहा, जिस पर नेहा ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। ज़रूरी सामान सेट कर लिया गया था। आराइशी सामान किसी और वक्त पर डालते हुए वो दोनों धूल मिट्टी में अटे सहन में खड़े तौसीफ़ी नज़रों से निखरे सुथरे घर को देख रहे थे। खुशनुमा सामान इस निफासत से सेट किया गया था कि घर का नक्शा ही बदला बदला महसूस हो रहा था। नेहा सुबह की लगी थी और अब शाम के 6:30 हो रहे थे, लेकिन घर की हालत देखकर उसे अपनी थकावट गायब होती महसूस हुई। जिब्रान साथ ना होता तो आज की आज ये सब हो जाना नामुमकिन था। तिरछी नज़र जिब्रान पर डालकर उसने दिल में एतराफ़ किया था, मुझसे तो मेरा ही घर पहचाना नहीं जा रहा। पलकें झपक झपक कर कहता वो थोड़ा दूर हो गया। तो मानते हो ना, बदल के रख देने की सलाहियत है मुझ में। शरारती अंदाज में कहती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। हाँ भाई, अब तो डर लग रहा है आपसे। सहमी नज़रों से उसे देखते हुए वो अगले ही पल जिन्नाती कहकहा लगाता बाजू पे टंगे कपड़े शाने पर डालता वाशरूम में घुस गया, जबकि नेहा धीरे से हंसते हुए सर झटक कर सामान की मद में हासिल होने वाली रकम का हिसाब किताब करने लगी। पैसे दे मुझे। वो धुला धुलाया वाशरूम से निकलते के साथ ही उसके सर पर पहुंचा था, जो अपने कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी। किस चीज़ के पैसे? वो सचमुच नहीं समझी थी। सामान जो बेचा था उसके पैसे। जिब्रान ने तेवरी चढ़ाई। और वो मैं तुम्हें किस खुशी में दूं? कमर पर हाथ टिकाए वो भी बिगड़ी। मेरे घर का सामान होने की खुशी में। उसने सीना ठोंका। कोई काम टिक कर तुम करते नहीं हो, पता नहीं कल को कैसे हालात का सामना करना पड़े। अब आंटी घर में अकेली तो नहीं है जो जैसे तैसे भी गुजारा कर लेंगी। मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दे सकती। नेहा का अंदाज कतई था। अरे यार नेहा जी, जैसे अम्मी डार्लिंग गुजारा करती हैं आप भी कर लेना। अब वक्त बर्बाद ना करें, मेरे दोस्तों की कॉल आ रही है। अपने चमकते फ़ोन को एक नज़र घूरता वो झंझला गया था। ऐसे दोस्त जो बुराई की जानिब राग़ब करें वो दुश्मन से भी बदतर है। मेरी बला से वो खुद पहुंच जाए, मैं नहीं दूंगी तुम्हें पैसे। नेहा, अच्छा थोड़े से दे दें, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, सिर्फ 10 रुपये हैं, प्लीज़। उसे ज़िद पे अड़ता देखकर वो मिन्नत पर उतर आया। नेहा ने ताज्जुब से उसके बदलते अंदाज को नोट किया था। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती, जिब्रान की नज़रें अलमारी की दराज से झांकते पैसों पर पड़ीं और फिर पलक झपकते का खेल था। तमाम पैसे वो ले उड़ा था। शशदर खड़ी वो कभी अलमारी की खुली दराज और कभी कमरे के दरवाजे को देखती रही, जहाँ से वो हवा की झोंकी की तरह गुजर गया था। जिब्रान! नेहा की चीख दाखिली दरवाजे से बाहर निकलते जिब्रान ने बखूबी सुनी, लेकिन वो इतना अच्छा तो नहीं था कि वहीं रुक जाता। अपनी स्पीड मज़ीद तेज़ करता वो गली से भी भाग निकला था। गाड़ी से निकलकर उसने एक अफसुर्दा नज़र उस घर पर डाली जहाँ से उसकी काफ़ी नाखुशगवार यादें जुड़ी हुई थीं।
پھر سر جھٹک کر تمام یادیں بھی ذہن سے جھٹکتے ہوئے اس نے دروازے پر دستک دے ڈالی تھی۔ آ رہی ہوں بھائی، آ رہی ہوں، فرخندہ بیگم کی تلخ آواز کے ساتھ ہی دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ ان کے چہرے کی تمام تلخی بے انتہا حیرت کا روپ دھار چکی تھی۔ کومپل کو اپنے دروازے پر موجود پا کر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ کیا جبران آ گیا ہے آنٹی؟ سلامتی بھیجتے وہ بولی، مگر جب نیہا خود بھی دروازے پر چلی آئی تب اس نے نظریں جھکا کر مدھم سا سلام دونوں کو کیا تھا۔ نیہا کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ فرخندہ بیگم اس عجیب و غریب صورتحال میں کچھ سمجھنے سے قاصر تھیں، لیکن جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سابقہ بہو کے علاوہ کومپل ان کی بھتیجی بھی تو تھی، وہ 10 بار آتی کوئی کیا کہہ سکتا تھا۔ اسے ساتھ لیے وہ اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ رسمی قسم کی ابتدائی بات چیت کے بعد کمرے پر توصیفی نظر ڈالتے ہوئے کومپل نے تعریف کی تھی، جس پر فرخندہ بیگم جل کر خاک ہوئی تھیں۔ ارے خاک اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو پورا گھر ویران محسوس ہو رہا ہے۔ نحوست چھا گئی ہے پورے گھر میں۔ گھر آئے 24 گھنٹے نہ ہوئے اور ہر چیز پر اس مہارانی نے اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ میرا ٹی وی اٹھا کر اس نے بیچ دیا۔ ہائے میرے اللہ، ارے میرے پاس وقت گزاری کرنے کو اور ہے ہی کیا۔ کل رات سے پورا گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، دل اچاٹ ہو رہا ہے ہر چیز سے۔ فرخندہ بیگم اپنا غم لے بیٹھی تھی۔ شروع ہوئی تو رکنے میں نہ آئیں، وہ بھی مروت کی ماری انہیں ٹوکے بغیر چپ چاپ ان کی سنتی رہی۔ یہاں آنے کا مقصد نیہا کو سمجھانا تھا کہ وہ اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ ابھی بہت وقت نہیں گزرا، باز آ جائے، لیکن یہ سب کہنے کا موقع ملتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ 20 منٹ تک فرخندہ بیگم اسے اپنا غم سناتی رہیں۔ بالآخر انہیں مہمان نوازی کا خیال آیا تو اٹھ کے کچن میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد جی کڑا کر کے کومپل دوسرے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں بیڈ پہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھی نیہا نے کسی قدر ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ کومپل کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کوئی بے وجہ ہی آپ سے نفرت کرنے لگے تو افسوس تو ہوتا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ نیہا؟ توقع کے مطابق سلام کا جواب نہ ملنے پر اس نے حال چال پوچھ لیا، لیکن جواب تب بھی ندارد۔ گھر کو آپ نے بالکل ہی بدل دیا ہے، صرف ایک دن میں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ نیہا کے سامنے ایک بار پھر پہلے والی بے اعتماد کومپل بن گئی تھی۔ آئی تو وہ اسے سمجھانے تھی، مگر نیہا کے رویے کے بعد اسے کسی قسم کی رعایت نظر نہیں آ رہی تھی، جو اس کا اعتماد ڈاما ڈول کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں نیہا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار شکوہ پھسلا تھا۔ ایکسکیوز می، جسے تم سے محبت ہونی چاہیے اسے محبت ہے نا، تو میری نفرت کیا معنی رکھتی ہے؟ بہرحال میں تم سے نفرت یا محبت کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے، تم جب چاہو آؤ، لیکن میرے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ یہ غلطی تم سے پہلی بار ہوئی ہے اور آئی ہوپ آخری بار بھی۔ اس کی بد لحاظی سے دروازے کی طرف اشارہ کر دینے پر وہ چند پل اسے تکتی رہی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں لب پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ گہری سانس کے ساتھ اس نے آنسو بھی اندر اتار لیے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب فرخندہ بیگم چائے اور دیگر لوازمات لیے کمرے میں واپس آئیں تب کومپل کو سر جھکائے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ نیہا اور اس کی باتیں انہوں نے بھی سن لی تھیں، اس لیے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ چند لمحے دبے پاؤں سرک گئے۔ خود کو کافی حد تک سنبھال لینے کے بعد اس نے چائے کا ٹھنڈا ہوتا کپ اٹھا لیا۔ 2-3 گھونٹ بھر کر وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی تھی، پھپھو؟ وہ ہمتاً گوش ہوئیں۔ آپ نیہا کو اکیلے مت چھوڑیے گا کسی بھی موقع پر۔ انہوں نے جیسے لمحوں میں مجھے بے سایبان کر دیا تھا، آپ نیہا کے ساتھ یہ سب مت ہونے دیجیے گا۔ وہ بہت اچھی ہیں، لیکن انا میں اپنا نقصان کرنے سے بھی نہیں چوکتی۔ جس بھی جذبے کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ جذبہ یقیناً بہت شدید ہے، اور شدت بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مجھے ان کی فکر ہے کیونکہ میں نے وہ تکلیف سہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی اور یہ تکلیف سہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ آدھے سے زیادہ باتوں میں نیہا کی ہی فکر تھی۔ دوسرا کمرہ ایک دیوار کے پار ہی تو تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی نیہا نے کافی کچھ سنا تھا، اور جو سنا تھا وہ اسے اپنے رویے پر شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ کافی دیر تک ان سے بات چیت کرنے کے بعد کومپل جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نیہا نہ سہی، اگر فرخندہ بیگم ہی اس کی باتیں ذہن میں بٹھا لیتیں اور سابقہ کوتاہیاں نہ دہراتیں تو حالات کافی بہتر ہونے کی امید کی جا سکتی تھی، لیکن اگر وہ ایسا کرتیں تب نہ۔ السلام علیکم۔ فرخندہ بیگم کے گھر سے اپنے گھر تک وہ کافی افسردہ دل لیے پہنچی تھی، لیکن اپنے کمرے میں پہنچ اور اس کے لب بے اختیاری میں مسکرا دیے۔ آفس سے کچھ دیر پہلے ہی لوٹنے والا یوشا ویسی ہی سوٹڈ بوٹڈ حالت میں عائشہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔
उस प्यारे से मंजर को देखकर उसकी तबीयत और लहजा एकदम फ्रेश हो गए थे। हैंड बैग उतार कर सोफे पर रखते हुए वो खुद भी बेड पर आयशा के दूसरी तरफ जा बैठी और झुककर उसके गाल चूम लिए। दूसरी तरफ तिरछा होकर लेटा यूशा उसका सलाम अनसुना किए संजीदा नज़रों से उसे देखता रहा। उसकी नज़रें महसूस करके कॉम्पल चौंक सी गई थी। क्या हुआ यूशा, कहाँ गई थी तुम? यूशा ने कोशिश की थी अंदाज नॉर्मल रखने की, लेकिन गैर मामूली संजीदगी छुपी नहीं रह सकी थी। कॉम्पल सीधी होकर बैठ गई। क्यों? परेशानी में आवाज़ फंसी फंसी सी बरामद हुई थी। मैंने क्या पूछा कॉम्पल, कहाँ गई थी तुम? जब्त के बावजूद उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। फरखंदा फुप्पो के घर, फरीहा फुप्पो को बता कर गई थी। यूशा के अंदाज की वजह से उसे अपना आप बेवजह मुजरिम महसूस होने लगा। जब ही सफाइयाँ देने लगी। तुम्हारा शोहर मैं हूँ या मम्मी? एकदम ही भड़कता वो अगले ही पल पेशानी मसलते हुए खुद पे जब्त करने लगा। जिब्रान था वहाँ। लहजा अब की बार नॉर्मल था, लेकिन सवाल ऐसा था कि कॉम्पल लब भींच गई थी। नहीं। यूशा पहली बार इस तरह मुखातिब हुआ था, शायद इसलिए कि कॉम्पल ने पहली बार ऐसा मौका फराहम किया था उसे। जो भी था, कॉम्पल के लिए यूशा का यह अंदाज़ बहुत तकलीफ़ दे था, और इस तकलीफ़ का इजहार उसका चेहरा चीख चीख के कर रहा था, जिसे नोट करता यूशा एकदम ही उठकर उसके पास चला आया। आई एम सॉरी, मैं बस बहुत परेशान हो गया था। जिब्रान की हरकतों से तुम वाकिफ़ तो हो? उसके सामने ज़मीन पे एक घुटना टेक कर बैठते हुए उसके दोनों हाथ थाम कर वो वजाहत कर रहा था। कॉम्पल नादान नहीं थी जो परेशानी और शक में फ़र्क नहीं समझती, लेकिन कुछ जताए बगैर उसकी वजाहत पर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने फ़ैसला कर लिया था आइंदा यूशा को ऐसा मौका देना ही नहीं जो यूशा को ये अजीब अंदाज़ अपनाने पर मजबूर कर दे। अपने तहीं तो उसने फ़ैसला कर लिया था, लेकिन हालात कब क्या रुख इख्तियार कर जाएं कौन जानता था। जिब्रान को घर से गायब हुए ये तीसरा दिन था। नेहा की परेशानी देखते हुए फरखंदा बेगम को ना चाहते हुए भी उसे हौसला देना पड़ा था। जिब्रान जितने ज़्यादा पैसे लेकर घर से फ़रार होता उतने ज़्यादा अरसा तक गायब रहता था। इस इत्तला ने नेहा को इतना नहीं चौंकाया था जितना फरखंदा बेगम के इत्मीनान ने उसे ठटका दिया था। वो उनका सगा बेटा था, इकलौती औलाद, और इस कदर बेहिसी। एक टीवी गायब होने पर उनके आहें मातम नहीं थम रहे थे, और बेटे के गायब रहने पर इतना सुकून। मैंने आप जैसी माँ कभी नहीं देखी, बल्कि आपको देखकर मुझे मालूम हुआ है कि माँ बेहिस भी हो सकती है। पलंग पर आड़ी तिरछी लेटी वो अफसुर्दा नज़रों से उन्हें देख रही थी। आवाज़ में नागवारी और अफसोस दोनों शामिल थे। लाइट गई हुई थी, इसलिए वो दोनों सास बहू सहन में पलंग बिछाए बैठी थीं। दूधिया चांदनी इस कदर तो थी कि आमने सामने बैठी वो एक दूसरे के तासुरात बखूबी नोट कर सकती थीं। क्या मतलब है इस बकवास का? उन्हें गोया पतंगे लग गए थे। आपने इन 3 दिनों में टीवी के गायब होने का तो खूब सोग मनाया है, लेकिन बेटे के गायब रहने पर आपको कोई परेशानी नहीं। नेहा उठ बैठी थी, गोया 2-2 हाथ करने का इरादा कर चुकी थी। अरे बीबी, बन्नी का तो ये आए रोज़ का मामूल है, तो क्या हर दूसरे दिन परेशान रहना शुरू कर दूं? ओ गॉड, आपको हर दूसरे दिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप उसे समझाने और सुधारने की कोशिश करें तो। नेहा ने लंबा लेक्चर देना चाहा था, लेकिन फरखंदा बेगम हाथ उठाकर उसे शुरुआत में ही टोक गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? बहुत बार कोशिश की, लेकिन जिस दिन उसने मुझे गालियाँ दी उस दिन से मैंने कुछ कहना छोड़ दिया। औलाद से गालियाँ सुनने का हौसला नहीं मुझ में। उनकी तल्ख आवाज़ भरा गई थी। नेहा तरह भरी नज़रों से उन्हें देखने लगी, जो दुपट्टे के कोने से आंखें और नाक रगड़ रही थी। आपने उसे हालत नशे में ही समझाने की कोशिश की होगी, जब उसका दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ चुका होता है। होश हवास में तो वो कभी आपको गालियाँ नहीं दे सकता। उसके धीरे से कहने पर फरखंदा बेगम ने चौंक कर उसे देखा था। वो सही तो कह रही थी, लेकिन क्या इतने से अरसे में वो जिब्रान को इस कदर जान गई थी? कैसे? जब वो होश में होता है आप टीवी में मगन रहती हैं, जब वो नशे में दंगा फसाद कर रहा होता है तब जाकर आपको उसका और उसके बिगाड़ का ख्याल आता है। ऐसा ही है ना? उसके पुरयकीन अंदाज में पूछने पर वो फौरी तौर पर कुछ बोल ना सकी। जानती हूँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। नेहा की आंखों में दानिश रईसानी का चेहरा लहराया। एक आह लबों से खारिज हुई। लेकिन मैंने भी तो माँ के बगैर ज़िंदगी गुजारी है, और माँ के बगैर ज़िंदगी, ख़ास तौर पर बेटी की ज़िंदगी, बहुत मुश्किल होती है। माएँ अक्सर बाप भी बन जाती हैं और बाप की जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा लेती हैं, लेकिन एक बाप का माँ बनना ज़रा मुश्किल होता है।
میرے پاپا کے لیے بھی مجھے ماں بن کر پالنا بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے یہ کر لیا۔ پھر آپ ماں ہو کر ماں کی ذمہ داریاں پوری کیوں نہیں کر سکیں؟ مجھے پتہ چلا ہے آپ نے مختلف چھوٹی موٹی جابز کر کے جبران کو پالا تھا۔ یہ چیز قابل ستائش ہے، مگر جو وقت آپ نے ان لا حاصل ٹی وی ڈراموں کو دے دیا ہے، اگر آپ جبران کی پرورش کو دیتی تو آج آپ اس حال میں نہ ہوتی۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا بدحال ہے میرا؟ صحیح سلامت تو ہوں۔ جبران کی وجہ سے لوگ آپ سے ملنے سے کتراتے ہیں۔ انہوں نے جس قدر بھڑک کر اس کی بات کاٹی تھی، نیہا نے اتنی ہی نرمی سے جتا دیا تھا۔ مجھے خود بھی کسی سے ملنے کا شوق نہیں ہے، بس مطلب کی دنیا ہے۔ ایسی دنیا اگر ہمارا بائیکاٹ کر بھی دے تو کیا حرج ہے؟ وہ اپنی غلطیاں سمجھ کر بھی ماننے کو تیار نہ ہوئیں، اتنا ظرف نہیں تھا ان کا۔ اپنے پلنگ سے اتر کر نیہا ان کے پلنگ پر جا بیٹھی۔ میری مدد کریں، میں جبران کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ ٹی وی کا غم بھول جائیں اور صرف جبران کے بارے میں سوچیں، اس کی فکر کریں۔ وہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی فکر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ نہیں بدل سکتا اب وہ بچہ تو نہیں ہے جو تو تھپڑ لگا کر اسے غلطی کرنے سے باز رکھوں۔ تھپڑ لگانا بچوں کو غلطی چھپانے کی ترغیب دیتا ہے، سدھارنے کی نہیں۔ بہرحال نہ جبران بچہ ہے نہ اس کی غلطی بچوں والی ہے، اور اسے اسی حساب سے سدھارنا بھی ہوگا۔ اور آپ آخر؟ نیہا کا غصہ ان کے میں نہ مانوں والے انداز پر اود کر آیا تھا۔ پلنگ سے اٹھ کر وہ آپ کے قدرے اونچی آواز میں بولی تھی جب دروازے کی دھڑ دھڑاہٹ نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا۔ یہ اب نارمل سی دستک یقیناً جبران کی تھی، وہ خود بھی یقیناً نارمل حالت میں نہیں تھا۔ امی جانا دروازہ کھولیں، اس کی بھاری لہراتی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی پوری گلی میں گونجی تھی۔ پھر گھر کے اندر کیوں نہ آتی؟ نیہا دروازہ کھولنے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ دوبارہ نشے کی حالت میں گھر لوٹا تھا، یہ چیز اس کے اشتعال کو ہوا دے رہی تھی۔ گہری سانس بھر کر وہ پانی پینے کی نیت سے کولر کی طرف بڑھی تھی جب دم سادے نیہا کے تیور ملاحظہ کرتی فرخندہ بیگم موقع غنیمت جان کر دروازے کی طرف بڑھ گئیں اور دروازہ کھول دیا۔ ادھر بھرا گلاس لیے نیہا جھٹکے سے پلٹی تھی، اسی وقت لائٹ بھی آ گئی تھی۔ پورا گھر روشنی میں نہا گیا تھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، بہت بھوک۔ ڈگمگاتے قدم لیے وہ کچن میں چلا گیا تھا۔ نیہا دم سادے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کھانا کہاں ہے؟ حلق کے بل چلاتا وہ چند لمحوں بعد ہی صحن میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ فرخندہ بیگم نے گھور کر نیہا کی طرف دیکھا تو وہ لب بھینچ کر گلاس واپس کولر پہ رکھتی اس کے قریب چلی آئی۔ میں نے نہیں بنایا تھا تمہارا کھانا، کیونکہ مجھے الہام نہیں ہوا تھا کہ تم آج آؤ گے۔ کھانا تم نے بنایا تھا اور میرے لیے نہیں بنایا؟ وہ رک رک کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ آنکھوں میں البتہ حیرت کی بجائے چنگاریاں تھیں۔ نہیں، اور اس حالت میں تمہیں کھانا کبھی ملے گا بھی نہیں۔ اس کی غضبناک نظریں دیکھ کر ایک پل کے لیے نیہا کی آواز اور دل ڈوبا تھا، لیکن وہ مضبوط بنی کھڑی رہی تھی۔ اتنی منتیں ترلے کر کے میری زندگی میں پھر تو کیوں آئی ہے ہاں؟ اس کا بازو دبوچے وہ فرخندہ بیگم کو کوئی بھولا بھٹکا وقت یاد دلا گیا تھا۔ ساتھ ہی انہیں کومپل کی باتیں بھی یاد آئیں تو وہ جلدی سے آگے بڑھ آئیں۔ پیچھے ہٹ جا بنی، میں بناتی ہوں میرے لال کے لیے تازہ روٹی اور آملیٹ، تجھے پسند ہے نا؟ نیہا کا بازو چھڑواتے ہوئے وہ لاڈ سے اسے پچکارنے لگی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے جھٹکے سے نیہا کا بازو چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ کوئی کھانا نہیں بنے گا اس کے لیے، جب تک اس کی غلطی پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ غلطی کو غلطی سمجھے گا ہی نہیں۔ اس کے بھڑکنے پر گڑبڑا کر فرخندہ بیگم نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں رکی تھی۔ بکواس بند کر اپنی، میرے گھر میں مجھ پر حکم نہیں چلا سکتی تو۔ میں اپنی من چاہی کو چھوڑ سکتا ہوں نا، تو تجھے بھی 10 بار چھوڑ سکتا ہوں۔ جب اتنا نہیں کر سکتی تو میرے گھر میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تجھے ابھی اس وقت آگے پیچھے جھولتا جبران اس سے پہلے کہ ایک بار پھر سابقہ غلطی دہراتا، نیہا نے کپڑوں کی دھلائی میں استعمال ہونے والا بٹا اٹھا کر اس کی کمر پر رسید کر دیا تھا۔ جبران کے ساتھ ہی فرخندہ بیگم کی دلدوز چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ ہائے، کیا جان لے گی میرے بچے کی تو کم وقت! تو نے مجھے مارا؟ مجھے؟ میں تیری تو… کمر کے درد سے دوہرا ہوتا وہ اگلے ہی پل اس پر جھپٹا تھا، لیکن نیہا ہوشیار تھی۔ ایک اور رکھ کے اس کی ٹانگوں پہ مارا تھا۔ جبران دھڑام سے نیچے گرا تھا، لیکن اگلے ہی پل مغلظات کا طوفان اگلتا وہ دوبارہ اٹھ کر اسے مارنے کو اس کے پیچھے دوڑا تھا، مگر ایک بار پھر ٹھڈا اس کے نصیب میں آیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک صحن میں یہ آفت خیز کھیل چلتا رہا۔ جبران کا منہ مسلسل گالیاں اگل رہا تھا۔ وہ اسے مارنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے
نہ ٹھیک سے اپنا بچاؤ کر پا رہا تھا اور نہ نیہا ہی اس کی گرفت میں آ رہی تھی۔ فرخندہ بیگم کی ہائے ہائے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ پڑوسن اپنی بہو بیٹیوں سمیت دیوار پر گردنیں ٹکائے اس لائیو شو سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جن پر جب فرخندہ بیگم کی نظر پڑی تب وہ گردن اٹھائے انہیں کوسنے لگیں۔ جواباً پڑوس نے بھی ہاتھ نچا نچا کر گلا پھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ معاملہ بجائے ٹھنڈا ہونے کے اور گرم ہو گیا تھا۔ مجھے کبھی میری ماں نے نہیں مارا تو کیا اوقات ہے تیری؟ جبران شیر کی طرح دہاڑا اور چیتے کی طرح پلنگ سے چھلانگ لگا کر اس تک پہنچ گیا، مگر نیہا نے ایک بار پھر بٹا اسے کھینچ کر مارا اور دوڑ کر پلنگ کے دوسری طرف چلی گئی۔ وقت پر اپنی ماں سے مار کھا لیتے تو آج بیوی سے نہ کھانی پڑ رہی ہوتی۔ نیہا کی تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ چہرہ غصے سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا، آنکھوں میں خوف بھی تھا، آنسو بھی تھے اور ایک چبھن بھی تھی۔ کسی وقت وہ خوفزدہ بھی لگتی تھی لیکن اپنے خوف پر وہ بڑی جلدی قابو پا لیتی تھی۔ یوں ہی پلنگ کے گرد چکر لگاتے ہوئے ایک بار پھر جبران اس کے سر پر پہنچا تو نیہا نے اسے بغیر رکے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جبران پیچھے کی طرف لڑکتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا نیہا نے دھاڑ کی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازے کی دہشت ناک آواز نے فرخندہ بیگم اور پڑوسن کی زبان کو بھی تالے لگا دیے تھے۔ بٹا جھٹکے سے زمین پر پھینک کر وہ بفری شیرنی کی طرح پڑوسن اور فرخندہ بیگم کو گھورنے لگی۔ پڑوسن آنٹی نے بہو اور بیٹیوں سمیت چپ چاپ پیچھے ہو جانے میں ہی عافیت جانی تھی کہ تماشا تو ویسے بھی ختم ہو چکا تھا، جبکہ فرخندہ بیگم پریشان نظروں سے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگیں۔ جبران اب بھی دستک دے کر انہیں پکار رہا تھا، لیکن یا تو مار کا اثر تھا یا پھر نشہ حواس چھین رہا تھا کہ آواز اور دستک دونوں کافی مدھم تھیں۔ دروازہ کھول دو، اب وہ کچھ نہیں کرے گا، فرخندہ بیگم کہتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن نیہا نے انہیں پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ انداز قطعی تھا، گویا آج کی رات تو یہ دروازہ ہرگز نہیں کھلنا تھا۔ چربلا کر فرخندہ بیگم دوبارہ آگے بڑھی تھیں۔ باہر جبران بھوک بھوک کا شور مچاتا ان کا دل بالکل موم کر چکا تھا۔ اسے سدھارنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی سختی دکھانی پڑے گی آنٹی، خود کو تھوڑا سا بس کر جاؤ بی بی، سدھارنا ہے، میں اتنے سالوں میں نہیں سدھار سکی، اب تم کیا کر لو گی؟ میرا بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے، تم خود تو ماں بن نہیں سکتی، تمہیں کیا پتا اولاد کی ذرا سی تکلیف کیسے دل چیرتی ہے۔ کافی دیر تک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہیں لیکن نیہا نے انہیں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے منحنی وجود کے ساتھ وہ نیہا کے ساتھ زیادہ زور آزمائی نہیں کر سکتی تھیں۔ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ بھرائی نظروں سے اپنی ساس کی پشت دیکھتی رہی، جنہیں اولاد کی ہمیشہ والی تکلیف تو گوارا تھی مگر وقتی تکلیف برداشت نہیں تھی۔ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ بھرائی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ سر جھٹک کر اس نے سرد نظر بند دروازے پر ڈالی۔ دروازے پر دستک بند ہو چکی تھی۔ جبران یا تو بے ہوش ہو چکا تھا یا پھر کہیں جا چکا تھا۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتی وہ بھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کارپیٹ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کمرے میں اس کی سسکیاں گونجتی اس کی بے بسی کا اعلان کر رہی تھیں اور شاید ہار کا بھی۔ آج اس نے جو کچھ جھیلا تھا اس نے اسے سہما دیا تھا۔ اگر جبران اسے طلاق دے دیتا تب وہ کیا کرتی، کہاں جاتی؟ باپ کے در تو ہرگز نہ جا پاتی۔ کس منہ سے شادی کی چوتھی شب طلاق کا داغ لیے چلی جاتی؟ ایک اور تکلیف بھی تھی جو آج ہوتے ہوتے رہ جانے والی طلاق سے زیادہ اذیت ناک تھی۔ جبران کا کوپل کو من چاہی کہنا اس کے دل میں انی کی طرح گڑ گیا تھا۔ بار بار دماغ میں یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ دل کا ایک حصہ بہت تکلیف میں تھا۔ وہ نیہا رئیسانی تھی جو ہر چیز حاصل کر لیتی تھی، لیکن اس محبت کے معاملے میں نہ جانے کیوں اس عام سی کوپل سے مات کھا جاتی تھی۔ یوشا کی فیلنگز سے وہ نا واقف تھی مگر جب واقفیت ہوئی تو اس شخص کے ساتھ ایک پل رہنا گوارا نہ کیا، جس کے دل میں اس کے لیے محبت سرے سے تھی ہی نہیں۔ اس کی دی گئی عزت اور مان بھی ٹھوکر پر رکھتی وہ اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ قسمت کو پھر نہ جانے کیا سوجی تھی کہ اسے نشئی ملنگ جبران اپنا کوئی گمشدہ حصہ لگنے لگا۔ دل اس کی جانب اس شدت سے مائل ہوا تھا کہ وہ بھی دنگ رہ گئی تھی۔ عام حالت میں جبران اتنا اچھا لگتا تھا کہ اسے لگنے لگا جبران کو بدلنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ محبت کے سہارے اسے بدل سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ یک طرفہ محبت کے سہارے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر کی حالت جبران کی مدد کے بغیر نہیں سدھار سکتی تھی، پھر جبران کی محبت کے بغیر جبران کو سدھارنا بھی ناممکن ہی تو تھا۔ آخر وہ اتنی خوش فہم اور جذباتی کیوں ہو گئی تھی؟ اسے خود پر افسوس ہوا۔
اس کے تمام ارادے کومپل کے لیے من چاہی سننے کے بعد دم توڑنے لگے تھے۔ اس دن کومپل اور فرخندہ بیگم کی باتیں سننے کے بعد اس کا دل کومپل کی طرف سے نرم ہو گیا تھا۔ کوئی بہتر وقت دیکھ کر وہ اپنے اور کومپل کے تعلقات نارمل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا تھا اسے پھر کومپل خود کو ناک چڑھاتی محسوس ہوئی۔ دل میں ایک بار پھر یوشا اور کومپل کے لیے اشتعال بڑھنے لگا، اور جبران کے لیے فی الحال اس کے دل میں صرف شکوہ تھا۔ بڑی بڑی باتیں کر کے اس نے نیہا کے دل سے خدشے نکال پھینکے تھے کہ کومپل اس کے لیے صرف اس کے کزن کی بیوی تھی، بھولا بھٹکا ماضی اور بس۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ آج بھی من چاہی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتا، نشے نے دل کا بھید کھول ہی دیا تھا۔ ان تینوں کے درمیان نیہا کو اپنا آپ بہت بیکار محسوس ہوا، زبردستی فٹ کیا گیا۔ وہ یوشا کی زندگی میں بھی زبردستی داخل ہو گئی تھی اور اب جبران کی زندگی میں بھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ دونوں کے ہی دل میں وہ داخل نہیں ہو سکی تھی، اور ان دونوں دلوں میں ایک ہی ہستی بستی تھی۔ نہ جانے اس سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی سزا قدرت نے اس کی اپنی ذات کے ذریعے ہی اسے دے ڈالی تھی۔ آئی ہیٹ یو جبران، کہہ دیتے تم کومپل کو کبھی نہیں بھولنے والے، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ پاپا آئی مس یو، آئی ایم سوری، یہ سب کومپل کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ میری اور یوشا کی زندگی میں آئی ہی کیوں؟ انکار کر دیتی۔ یوشا ایک دھوکے باز انسان ہے، میں نے کہا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ اس ٹوپی لڑکی کو چھوڑتا نا۔ زمین پر کارپیٹ پہ بیٹھی بیڈ سے سر ٹکائے اپنے جذباتی پن کے لیے کبھی خود کو کوس رہی تھی تو کبھی جبران، کومپل اور یوشا کو، اور دانش رئیسانی کو بہت شدت سے یاد کرتے ہوئے وہ مسلسل انہیں پکار رہی تھی۔ یہ ہارا ہارا انداز وقتی تھا یا وہ واقعی ہار گئی تھی، یہ تو اس کے حواس سنبھلنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا، کیونکہ یوں بے حال سی زیر لب بڑبڑاتی ہوئی وہ کہیں سے بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ نیند میں اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس پر پہاڑ آ گرا ہو۔ سانس بالکل ہی رکنے لگی تھی۔ مچل کر اس پہاڑ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بے چین ہو کر نیند سے بوجھل درد کرتی آنکھیں ذرا سی کھولی تھیں، اور اپنے چہرے کے بالکل نزدیک، اتنا نزدیک کہ شراب کے بھبکے چھوڑتی اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ جبران کا چہرہ دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے سکتے میں چلی گئی تھی۔ اپنی آنکھوں کو اچھی طرح مسل کر نیہا نے دوبارہ اپنے بائیں طرف دیکھا، لیکن منظر وہی تھا۔ جبران اس کے پہلو میں کیا کر رہا تھا؟ الجھ کر سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ بے اختیاری میں اس کے چہرے کی طرف بڑھا تھا۔ مغرور نقوش سے سجے گندمی چہرے پر آنکھوں کے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ الجھی ہوئی سی شیو بھی اس کی وجاہت میں کمی نہیں لا سکی تھی۔ اپنی مخروطی انگلیوں کی نرم پوروں سے اس نے اس کے چہرے کی کھردراہٹ ذرا ہی محسوس کی تھی کہ رات کے تمام مناظر گفتگو کے ایک ایک لفظ سمیت اسے یاد آتے گئے اور اس کے من موہنے چہرے پر درشتی لاتے گئے۔ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اس نے خود پر نظر ڈالی تھی۔ وہ آدھی سے زیادہ جبران کے بھاری بھرکم وجود تلے دبی ہوئی تھی۔ جبڑے کس کر اس نے تقریباً نوچ کھسوڑ کر اسے خود سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ نیند میں ہی بڑبڑاتا ہوا رول ہو کر بیڈ کے بالکل آخری سرے پر جا کر پڑ گیا۔ ناگواری سے اس کی پشت گھورتی نیہا بھی اٹھ بیٹھی۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی وہ صبح کے 9:45 بجاتی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر واش روم میں گھس گئی۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ دوپٹے سے منہ صاف کرتی وہ بغیر اس بے خبر کو دیکھے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس وقت تک ایک اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی، لیکن آج آسمان پر گہرے بادلوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ بارش کی آمد کا پتہ دیتی ٹھنڈی ہواؤں نے بھی بوجھل ہوتی طبیعت پر خوشگوار اثر چھوڑا تھا، جو اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاید قدرت کو اس کی طبیعت بحال کرنا ہی مقصود تھا، جو شدید گرمی کے اس موسم میں یہ بادل اچانک ہی چلے آئے تھے۔ دراصل صبح میری آنکھ کھلی تب میں نے دروازہ کھولا تھا۔ بنی باہر ہی زمین پر پڑا سو رہا تھا تو میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ اس وقت وہ نشے میں نہیں تھا، نیند میں تھا۔ کچن سے باہر آتے فرخندہ بیگم نے نیہا کو دیکھتے ساتھ ہی وضاحت دینی شروع کر دی تھی۔ نیہا نے ایک خاموش نظر ان پر ڈالی، پھر چپ چاپ کچن میں جا گھسی۔ فرخندہ بیگم لب بھینچے کچھ پل کچن کے دروازے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر طویل سانس خارج کرتی پلنگ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بازو کھولے نیہا صحن کے بیچوں بیچ بارش کی سریلی آوازوں کے سنگ گھوم رہی تھی۔ اسے بارش ہمیشہ سے ہی پسند تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا آج کی یہ بارش خاص اس کے لیے تھی۔ بڑا بچگانہ سا خیال تھا، لیکن اس خیال نے اس کے مرجھاتے دل کو پھر سے کھلا دیا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کرسی رکھ کر بیٹھی فرخندہ بیگم نیہا کی حرکتوں کو یوں انجوائے کر رہی تھی جیسے وہ کسی ڈرامے کی ہیروئن ہو۔
لیکن یکدم ان کی پوری اشتیاق مسکراہٹ سمٹ گئی۔ بارش بھی تھی، ہیروئن بھی تھی، لیکن ہیرو کہاں تھا؟ یہ منظر ہیرو کے بغیر ادھورا تھا۔ آنٹی آپ بھی آئیں نا، سردی کی بارش نہیں ہے یہ، کچھ نہیں ہوتا، نیہا اچانک رک کر ان سے بولی تھی۔ موتیوں جیسے 32 کے 32 دانت باہر نکلے اس کے اندرونی سکون کا اظہار کر رہے تھے۔ بعض اوقات باہر کا موسم بھی اندر کے موسم پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ میں کوئی تیری ہیرو ہوں، اپنی ہی جھونک میں بولتی وہ اس کے حیرانگی سے دیکھنے پر جھینپ کر ہنس پڑی۔ اس سے پہلے نیہا اس بات کا مطلب پوچھتی کمرے سے نکل کر جارحانہ تیور لیے اپنی جانب بڑھتے جبران کو دیکھ کر چونک گئی۔ جبران اس کے قریب آیا اور بازو سے پکڑے کمرے میں کھینچتا لے گیا۔ ہیرو کی انٹری ہو تو گئی تھی لیکن اتنی مختصر اور اس انداز میں کہ فریخندہ بیگم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو جبران؟ اپنا بازو جھٹکے سے چھڑوا کر نیہا دنگ سی اسے گھورنے لگی۔ جب ٹی وی بکوا ہی دیا ہے تو خود لائیو شو دکھانے کی کیا ضرورت ہے، امی کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ پل بھر میں ہی وہ بارش سے اچھا خاصا بھیگ گیا تھا۔ اپنے گھنے بال ٹاول سے خشک کرتے ہوئے ایک نظر اسے گھور کر بولا۔ دوسروں کو؟ کن دوسروں کو؟ وہ ہنوز حیران تھی۔ محترمہ یہ آپ کا ڈیفینس نہیں ہے، جہاں کوئی مر بھی جائے تو پڑوسی توجہ نہیں دیتا۔ یہ محلہ ہے، محلہ، دیوار سے دیوار جڑی ہے گھروں کی۔ اندازہ ہے کتنی چھتوں سے لوگ ہمارے گھر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ رہے تھے۔ جبران کا لہجہ خشمناک تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے پر پہنچا تھا۔ بارش میں بھیگتی نیہا کو دیکھ کر جس قدر ٹھٹک گیا تھا، ذرا فاصلے پہ بنی ایک چھت سے انہی کے صحن میں جھانکتے لڑکے کو دیکھ کر اسی قدر بگڑ گیا تھا۔ اس منظر کی ناگواری اس کے نحکوش سے اب بھی جھلک رہی تھی۔ نیہا اسے دیکھ کر رہ گئی، لیکن بحث چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اس وقت صرف خوش رہنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتی ہوں، نرمی سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ جبران چونک گیا تھا۔ کل رات اپنی کہی باتیں تو اسے یاد نہیں تھی، لیکن حرکتیں بخوبی یاد تھیں۔ ان حرکتوں کے باوجود نیہا کا اتنا نرم انداز اسے گمسم سا کر گیا تھا۔ نیہا جب ٹرے میں کھانا سجا کر لائی، جبران بھی اسی وقت واش روم سے برآمد ہوا تھا۔ صوفے پر بیٹھ کر رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو الماری میں سر دیے غالباً کوئی لباس ڈھونڈ رہی تھی۔ کل میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی تھی شاید، جبھی تو آپ نے مجھے اتنا مارا تھا۔ اپنے جسم پر بٹے کے وار اسے اب بھی محسوس ہو رہے تھے اور اپنی درگت سوچ کر اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ بدتمیزی نہیں کی تھی، تم نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ میں نے تمہیں گھر سے باہر اس لیے نکال دیا تھا کہ مجھے خدشہ تھا میں تمہیں قتل نہ کر دوں۔ مبہم الفاظ میں اپنے احساسات اسے بتاتی وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ جب جبران نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر گھما دیا، وہ بھی آرام سے پلٹ گئی تھی۔ ایسا کیا کہا تھا میں نے؟ وہ سچ مچ جاننے کا خواہش مند ہوا۔ لہجہ اور چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، بس یہاں گڑ گیا ہے کچھ۔ اپنے دل پر انگلی رکھ کر کہتی وہ بلا کی پرسکون لگ رہی تھی۔ اسے لفظ لفظ یاد تھا اور ہمیشہ یاد رہنے والا تھا، لیکن وہ جبران کے سامنے کہنا نہیں چاہتی تھی۔ جبران ہوش و حواس میں اس بات سے انکاری ہوتا تھا تو یہی بہتر تھا۔ وہ انکاری ہی رہتا۔ ایک پردہ تھا ان کے درمیان۔ یہ پردہ چاک ہو جاتا تو مشکل اور بڑھ سکتی تھی۔ مجھے بتائیں نیہا، اس سے بے چینی ہونے لگی۔ نہیں، یہ بات کھل گئی تو میرے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گی، میں پہلے ہی بہت مشکلات میں گھری ہوں۔ رہنے دو بنی۔ اس کا گال آہستہ سے تھپک کر وہ واش روم میں گھس گئی، جبکہ بنی دم سادے اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ نیہا کا پرسکون انداز، آنکھوں میں بے چمکتی نمی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ غصے کی آگ میں بھڑ بھڑ جلتی وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ پیچھے پیچھے سیکریٹری بیچاری ارے ارے کرتی اس کے پیچھے ہی آفس میں داخل ہوئی تھی اور دنگ بیٹھے یوشا کو وضاحت دینے کی کوشش کی تھی، لیکن یوشا ہاتھ اٹھا کر اسے نرمی سے ٹوک گیا۔ مس صوفیہ آپ جائیں، اٹس اوکے۔ اجازت ملنے پر صوفیہ آفس سے نکل بھاگی تھی، جبکہ نیہا آتش فشاں بنی اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی پھٹ پڑی تھی۔ تم ہو گئے اتنے بے غیرت، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے یوشا۔ اپنی پیاری بیوی کو سمجھاؤ میرے شوہر سے دور رہے۔ کیا تمہاری محبت کافی نہیں ہے اس کے لیے جو ایکس ہسبینڈ کو بھی رجھانے کی کوشش کر رہی ہے؟ تمہاری سو کالڈ شٹ اپ، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس کی باتیں ایسی تھی کہ یوشا کا دماغ بھی آؤٹ ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ اونچی آواز میں دہاڑتا وہ ایک پل کے لیے اسے دہلا گیا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں تمہاری معصوم بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ریسٹورانٹ میں پینگے بڑھاتے ہوئے۔ نیہا
یوشا نے اس کی بات کے درمیان اتنا کھینچ کر اور چبا کر اس کا نام ادا کیا تھا کہ نیہا کو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ لب بھینچتی وہ ذرا خوف زدہ ہوئی تھی۔ حسد اور جلن نے اسے پاگل سا کر دیا تھا جب وہ ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھے جبران اور کومپل پر دل ہی دل میں لعنت بھیجنے کے بعد سیدھا یوشا کے پاس شکایت لیے چلی آئی تھی۔ لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر جذبات میں آ کر اس نے کچھ غلط کر دیا تھا۔ اسے پہلی فرصت میں جبران اور کومپل سے اصل مدعا جاننا چاہیے تھا۔ یوشا جیسے خاموش طبع شخص کو غصے سے پاگل ہوتے اس نے کومپل کے معاملے میں ہی دیکھا تھا، اور اس وقت بھی اس کی انگارہ ہوتی آنکھیں اور بھیجے جبڑے اس کے شدید اشتعال کا پتہ دے رہے تھے۔ کون سے ریسٹورانٹ میں؟ اس نے جیسے ہر گنجائش سے عاری لہجے میں سوال پوچھا تھا۔ لمحہ کی دیر کیے بغیر جواب دے دیا تھا اس نے۔ اندر ہی اندر خود کو کوستی اب وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کچھ پل وہ انتظار کرتی رہی کہ کھڑکی کی جانب منہ کیے کھڑا یوشا شاید اس سے مزید کچھ پوچھے، لیکن جب دوسری جانب مسلسل خاموشی چھائی رہی تب وہ دو قدم الٹے چل کر اور اگلے ہی پل جھٹکے سے پلٹتی آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے آفس سے نکلتے ہی یوشا بھی تیزی سے پلٹا اور کار کی چابی اور موبائل اٹھا کر خود بھی آفس سے باہر نکل گیا۔ کومپل گھر پہنچ کر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کومپل بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچی تھی، سو سیدھا کمرے میں آ کر اسے پکارتا وہ اس کے ڈریسنگ روم سے نکلنے پر اس کا بازو دبوچ چکا تھا۔ کومپل کے لیے یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ اس کی آواز ہی گم ہو گئی تھی۔ وہ بس آنکھیں پھاڑے حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو کہیں سے بھی وہ نرم خو محبت لٹانے والا یوشا نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ دھیمی آواز مگر انداز تلخ۔ کومپل کا دل دھکسا ہوا تھا۔ میں ڈریسنگ روم گئی۔ کہاں تھی تم؟ اس بار اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی، اتنی اونچی کہ سیڑھیاں چڑھتی فریحہ بیگم نے بھی بخوبی سنی تھی۔ یوشا کیا ہو گیا ہے؟ کومپل کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کانپتی آواز سرگوشیانہ سی تھی۔ تم بننا چاہتی ہو؟ مجھے اور غصہ دلانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں تم سے کلیئر سوال پوچھتا ہوں۔ تم جبران کے ساتھ ریسٹورانٹ میں کیا کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے، چپ کیوں ہو؟ دوسرے آ کر تمہارے بارے میں جب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو جانتی ہو میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ تمہیں نہیں پتہ جبران کیسا ہے، اس کے ساتھ کیا رشتہ رہ چکا ہے تمہارا؟ پھر آخر تم کیسے اس کے ساتھ ریسٹورانٹس میں بیٹھی باتیں بگھار سکتی ہو؟ آج نیہا نے دیکھا اور الٹا سیدھا سوچ کر اگل دیا، کل کو کوئی اور دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ لعنت تو مجھ پہ پڑے گی نا۔ میرے نکاح میں ہو کر تم اپنے سابقہ شوہر سے ملو گی تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے، تم پر باتیں بنائیں گے۔ یوشا، غصے میں بھڑکتے یوشا کو بالکل چپ سی لگ گئی تھی جب کومپل نے بہت ہمت کر کے نرمی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ یوشا کی تو زبان بند ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں میں بے اعتباری ہنوز قائم تھی۔ نظریں پھیر کر اس نے شاید یہ بے اعتباری چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوشش بیکار گئی تھی۔ کومپل وہ بے اعتباری دیکھ بھی چکی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ مجروح سی مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ میں کومل کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، عائشہ بھی تھی میرے ساتھ۔ وہ وہاں جاب کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ بہرحال میری طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی، چکر آ گئے تھے۔ جبران میرے کزن بھی تو ہیں، اگر آ کر میری خیریت پوچھ لی تھی تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی مذائقہ ہے، لیکن آئندہ میں خیال رکھوں گی، ان کے سائے سے بھی دور رہوں۔ رہی بات لوگوں کی سوچ کی، تو آپ نے ہی مجھے سمجھایا تھا لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا، ہم پر اپنے اعمال کی ذمہ داری ہے، دوسروں کی سوچ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ مجھے بھی اب صرف آپ کا اعتبار مطلوب تھا، نہیں ملا، کوئی بات نہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتی وہ اس کی ساکت آنکھوں سے نظریں ہٹا کر پلٹی تو نظریں دروازے پر استادہ فریحہ بیگم پر جا پڑی۔ بغور ان کی باتیں سنتی وہ اس کے پلٹنے پر گڑبڑا کر اگلے ہی پل سنبھلتے ہوئے گردن اکڑائے کمرے سے واپس نکل گئیں۔ سر جھٹک کر کومپل بیڈ پہ لیٹی عائشہ کی طرف بڑھنے لگی جب یوشا کے نرمی سے دونوں بازو تھام لینے پر لب بھینچ کر رہ گئی۔ پیچھے سے اس کے بازو تھامے یوشا نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ لمبی خاموشی کے بعد جب وہ گویا ہوا تو آواز بہت مدھم اور نادم تھی۔ آئی ایم ویری سوری۔ نیہا کا انداز ایسا تھا کہ میں بھی خود پر سے ضبط کھو بیٹھا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی کومپل، محبت جتنی شدید ہو جلن بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ آپ اپنی بے اعتباری کو جتنے خوبصورت انداز میں بیان کریں، جو بھی نام دیں، جلن، فکر، جو بھی، بے اعتباری ہی رہے گی۔ جبران سے میرا ایک اور رشتہ بھی ہے یوشا، مت بھولیں، مختلف موقعوں پر ہمارا ملنا ملانا ہو سکتا ہے۔ آپ کو جبران پر اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے،
مجھ پر اعتبار کریں پلیز، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی، پلیز اعتبار کریں مجھ پر۔ اسے خود سب سے زیادہ اعتبار یوشا پر ہی تھا اور شاید محبت بھی۔ یوشا کی باتوں نے اسے جتنی تکلیف پہنچائی تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کا ٹوٹا بکھرا لہجہ بیان کر رہا تھا اس کی تکلیف۔ یوشا کی باتوں سے بھی زیادہ اس کا انداز اسے چھلنی کر گیا تھا۔ آہستہ سے اپنے بازو چھڑوا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے گمسم کھڑا یوشا اس پر نظریں جمائے دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کم تھا۔ نیہا کی باتیں سن کر اس کے خیالات کتنے غلیظ ہوئے تھے، اگر کومپل جان جاتی تو شاید پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ اس کے خیالات سے ناواقف تھی لہٰذا وہ پلٹی تھی، ہلکا سا مسکرائی بھی تھی جیسے بات ختم کرنا چاہ رہی ہو۔ یوشا نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ سکا، وہ خود سے شرمندہ تھا۔ میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں۔ کومپل جانتی تھی وہ آفس سے جس وقت بھی لوٹتا کافی ضرور پینا پسند کرتا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ یوشا بالوں میں انگلیاں پھنسائے ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتا بیڈ تک آ کر دھپ سے گر گیا تھا۔ تمہارے پاپا کا دماغ خراب ہو چکا ہے آشی۔ گردن موڑے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے خود کو تکتی عائشہ کی چھوٹی سی ناک انگلی سے دبا کر بوجھل آواز میں بولتا وہ افسردگی سے مسکرا دیا۔ آپ ریسٹورانٹ آئی تھیں کیا نیہا؟ میں نے آپ کو وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ شام کا جبران واپس لوٹا تھا۔ نیہا نے اسے نوڈلز بنا کر دیے تھے اور ڈنر کی تیاری کرنے دوبارہ کچن جانے کے لیے مڑی تھی کہ جبران کے سادگی سے استفسار کرنے پر ٹھنڈی سانس بھر کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یوشا سے بحث کر کے وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکی تھی، اس لیے اس وقت پرسکون رہی تھی۔ ہاں، میری فرینڈ نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کون سی فرینڈ؟ اس نے سرسری سا پوچھا تھا۔ بس ہے ایک، نوشابہ۔ جبران میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ خود کو روکنے کی کوشش تو بہت کی تھی لیکن خلش نے سکون نہ لینے دیا تو سوال پوچھنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ بھئی آپ مجھے ڈنڈے سے پیٹ سکتی ہیں تو سوال بھی پوچھ سکتی ہیں، سارے حق ہیں آپ کو۔ نوڈلز کھاتا وہ مسکراہٹ ضبط کرتا بولا تھا، اپنی پٹائی اسے جب بھی یاد آتی پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے۔ نیہا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کومپل تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی وہاں؟ رک کر جبران نے قدر ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ 10 منٹ سے بھی کم عرصے کے لیے کومپل کے پاس ٹھہرا تھا اور اسی وقت نیہا نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ جیلس ہو رہی ہیں آپ؟ دائیں ابرو اٹھا کر وہ قدرے اشتیاق سے پوچھنے لگا تھا۔ جیلس؟ میں صرف تم پر شک کر رہی ہوں۔ کیا بات تھی نیہا کی وضاحت کی؟ جبران جی کھول کے ہنسا تھا۔ اچھا جی، جیلسی اور شک ایک ہی چیز نہیں ہوتے کیا؟ وہ پیالہ خالی کر کے اسے تھما چکا تھا، ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر پوچھتا اسے بڑا حسین لگا۔ نہیں جی، یہ دو مختلف جذبات ہیں، اسی کے انداز میں ذرا جل بھن کر وضاحت دی گئی۔ نیہا جی وہ میرے کزن کی بیوی ہے اور اس سے پہلے انسان بھی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاپنگ کے بعد لنچ کرنے آئی تھی وہاں۔ آپ تھوڑا نظریں گھما لیتی تو آپ کو ان کی بیٹی اور بہن بھی نظر آ جاتی۔ اب کی بار وہ سنجیدگی اور تحمل سے سمجھانے لگا۔ تمام باتوں میں نیہا کو غور طلب صرف کزن کی بیوی لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی من چاہے کی گردان اس کے دماغ میں شروع ہو گئی تھی۔ ایک زہریلی مسکان اس کے لبوں پر چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ یو نو واٹ جبران، تم بہت بڑے منافق ہو۔ صوفے سے اٹھتی وہ تلخی سے بڑبڑائی تھی۔ جبران تک اس کی بڑبڑاہٹ بآسانی پہنچ گئی تھی، وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ انداز میں حیرت ہی حیرت تھی۔ کچھ نہیں، تلخی سے کہتی وہ اسے دنگ چھوڑ کر پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ جلدی جلدی اپنی تیاری کر رہی تھی، سیونگز ختم ہو چکی تھیں اور جبران ایک بار پھر گھر سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے خود جاب کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر فرخندہ بیگم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ جبران کی غیر حاضری کی وجہ سے وہ اس کی مرضی جاننے سے قاصر تھی۔ اپنے بال پونی میں جکڑ کر وہ ہینڈ بیگ اٹھائے کمرے سے نکلی تھی۔ آلو چھیلتی فرخندہ بیگم نے زیر لب آیات کریمہ پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ اچھا آنٹی میں چلتی ہوں، اب آپ دعا کیجیے گا، اللہ حافظ۔ ہاں بھائی، خود تو تم جاب پر چلی جاؤ گی، جبران کا تو ذکر ہی فضول ہے، اور میں گھر میں تنہا بولائی بولائی پھروں گی، کاٹ کھائے گی یہ خاموشی مجھے۔ جسے سدھارنا مقصود تھا اس کے سدھرنے کے آثار تو نظر نہیں آ رہے، لیکن میری حالت ضرور بگڑ رہی ہے ٹی وی غائب ہونے سے۔ ٹی وی ہوتا تو وقت ایسے چٹکیوں میں گزرتا۔ دروازہ کھولتی نیہا ان کی آواز سن کر رک گئی تھی اور اب کلائی سے لپٹی نازک سی گھڑی میں ٹائم دیکھتی بیزاری سے انہیں سن رہی تھی۔ آپ اللہ اللہ کر کے بھی وقت گزار سکتی ہیں، یہ عمر اسی کے لیے مناسب ہے۔ چل کر مشورہ دیتی وہ انہیں بھی سلگا گئی۔
بہو رانی، خدا کو سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے، مجھے مشورہ دینے کے بجائے خود تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ۔ اور فرخندہ بیگم شروع ہو گئیں تو رکنے میں نہ آئیں۔ نیہا جھنجھلا کر دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ ان سے بحث چھیڑ کر بیٹھ جاتی تو مل گئی تھی جاب۔ اپنی فرینڈ نوشابہ کی سفارش پر اسے اس کے باپ کے آفس میں بآسانی جاب مل گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا نیہا پڑھی لکھی نہ تھی یا اسے خود پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ اپنے بل بوتے پر جاب حاصل کرنے کی ضد لگا بیٹھتی تو مہینوں لگنے تھے اسے جاب ڈھونڈنے میں، کیونکہ اتنی آسانی سے آج کل کسی کو یہاں جاب مل نہیں سکتی تھی۔ اس چیز کے لیے نوشابہ نے ہی اسے فورس کیا تھا۔ رسمی سے انٹرویو کے بعد اسے جاب ملنے کی نوید سنا دی گئی تھی۔ سرشار سی وہ اسی دن کام پر لگ گئی تھی۔ چونکہ یوشا کے آفس میں بھی وہ بوقت ضرورت اہم ذمہ داریاں سر انجام دیتی تھی، اس لیے اسے کام کے دوران کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ شام کو وہ گھر لوٹی تو فرخندہ بیگم کو سر تھامے پا کر اس کی ساری خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ ہینڈ بیگ پلنگ پر ڈالتی وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ اندر جا کر دیکھ لو۔ ان کے شرمندہ سے انداز پر حیران ہوتی وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور وہاں صوفہ سیٹ کو نہ پا کر چلبلاتی ہوئی باہر چلی آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بہت مشکل سے وہ آواز بھینچ کر چیخی تھی۔ کسی سے ادھار لے رکھا تھا بنی نے، بس وہ بندہ آ کر لڑنے لگا اور پیسہ طلب کرنے لگا۔ اب میں کہاں سے دیتی اسے 20,000؟ بنی بھی اسی دوران گھر آ گیا اور اس نے ہی گھر کا کچھ سامان لے جانے کی اجازت دی تھی اسے۔ تفصیل بتانے کے دوران وہ شرمندہ سی نظر نہیں اٹھا سکی تھی۔ میرا سامان بیچنے کا حق اسے کس نے دیا؟ اس بار وہ بلا تکلف چیخی تھی۔ تجھے میرا سامان بیچنے کا حق کس نے دیا تھا یہ بتا؟ واش روم سے نکلتا نیہا کی بات سن کر وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولتا پلنگ پر اوندھا گر گیا۔ فرخندہ بیگم نے دہل کر نیہا کی طرف دیکھا، کہیں وہ آگے سے جواب دے کر پھر سے پرانا قصہ نہ دہرا دے، لیکن صد شکر تھا کہ غصہ ضبط کرتے ہوئے نیہا پلنگ پر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی جب فرخندہ بیگم نے پانی کا گلاس لا کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ مدھم سے شکریہ کے ساتھ اس نے گلاس لے کر لبوں سے لگا لیا۔ نظریں جبران پر جمی تھیں جو پلنگ پہ اوندھا لیٹا ایک بازو پلنگ سے نیچے جھلاتا ادھ کھلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لب بھینچ کر نیہا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ فرخندہ بیگم اس کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئیں، تب وہ خالی گلاس اٹھائے کولر کی طرف بڑھ گئی تھی جب جبران نے اسے پکارا تھا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے پڑتی تھی۔ مجھے بھی پانی دو۔ خاموشی سے گلاس بھر کر وہ اس کے سر پر پہنچی، لیکن وہ ویسے ہی پڑا رہا۔ پلاؤ مجھے۔ نیہا نے آنکھیں یوں پھیلائیں جیسے جبران نے اسے پانی پلانے کے لیے نہیں، ہل چلانے کے لیے کہہ دیا ہو۔ پلاؤ نا۔ وہ بچوں کی طرح ویسے ہی پڑے پڑے اس کا دامن کھینچ کر ضدی ہوا۔ اٹھ کے تو بیٹھ جاؤ۔ سٹپٹا کر اپنا دامن جھٹکتی وہ پیچھے ہوئی۔ نہیں، ایسے ہی پلاؤ، میں نے منہ کھولا ہوا ہے۔ ویسی ہی حالت میں پڑے ہوئے اس نے بھاڑ سا منہ کھول دیا۔ نیہا کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ جبڑے کس کر وہ کچھ پل اسے گھورتی رہی جو ہنوز آنکھیں بند کیے منہ کھولے پانی پینے کا منتظر تھا، اور اگلے ہی پل دل کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے نیہا نے پانی کا گلاس آگے کر کے اس کے چہرے پر انڈیل کر دوڑ کر درمیانی فاصلہ بڑھا دیا تھا۔ جبران بک کھلا کر اٹھ بیٹھا تھا اور اگلے ہی پل اس کے سر پر پہنچا تھا۔ نیہا بر وقت اپنا بچاؤ نہیں کر سکی تھی۔ ہراساں سی وہ اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی، جو اسے کھینچ کر لیک ہوتے نلکے کے پاس لے آیا اور اب ادھ بھری بالٹی سے پانی ڈونگے سے نکال کر نیہا کو نہلا رہا تھا۔ آنٹی ہیلپ، آنٹی یہاں آئیں۔ اندر ان کی باتیں سن کر زیر لب مسکراتی فرخندہ بیگم نیہا کی پکار پر اس کا چائے کا کپ تھامے باہر دوڑی چلی آئی تھی، اور اب کپ کولر کے سٹول پہ دھر کر جبران کو پیچھے کرنے لگی۔ جیسے ہی نیہا جبران کی قید سے آزاد ہوئی دوڑ کر اس سے دور ہو گئی۔ جبران دوبارہ خطرناک تیور لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے بچاؤ کی راہ ڈھونڈتی نیہا کی نظریں گرما گرم چائے کے کپ کی طرف اٹھی تو جلدی سے کپ اٹھا کر اس نے جبران کا نشانہ لے لیا۔ جبران اپنی جگہ تھم گیا اور پریشان نظروں سے چائے کے کپ کو دیکھنے لگا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ یہ گرم چائے پھینک دوں گی میں تم پر۔ جبران اس دھمکی سے ڈرا تو تھا لیکن ہار نہیں مانی تھی۔ کبڈی کھیلنے والے انداز میں دونوں ایک دوسرے کی ہر جنبش پر نظر رکھے یہاں وہاں ہوتے رہے۔ پھر اس کھیل سے تنگ آ کر نیہا نے چائے کا کپ اس پر پھینکنے کا ارادہ کرتے ہوئے کپ اس کی جانب بڑھا دیا، جس پر گڑبڑا کر جبران نے جلدی سے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے نیہا بند دروازے کو گھورنے لگی، جب خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی فرخندہ بیگم بیٹے کے پہلی بار میدان چھوڑ کر بھاگنے پر کہا لگا کر ہنس پڑی تھی۔ نیہا نے چونک کر انہیں دیکھا اور اگلے ہی پل وہ خود بھی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔
ان کے کمرے کا دروازہ تو جبران بند کر کے بیٹھا تھا، سو نیہا فرخندہ بیگم کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ اس کمرے کی عادت ہو گئی تھی، جب بھی فرخندہ بیگم کے کمرے میں وہ سکون سے نہیں سو پا رہی تھی۔ سوئی جاگی سی کیفیت میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی، وہ برتنوں کے کان پھاڑتے شور کی وجہ سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ فوراً اندازہ لگا لیا تھا جبران اٹھ چکا تھا اور اب بھوک سے بلبلاتا کچن میں گھسا ہوا تھا۔ ایک نظر گہری نیند سوئی فرخندہ بیگم پر ڈال کر اس نے رات کے 3:30 بجاتی گھڑی کو دیکھا اور پاؤں میں سلیپرز اڑستی باہر چلی آئی۔ کچن کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ جبران کی حالت کا اندازہ نہ تھا کہ اس کے حواس سلامت تھے یا شام والی حالت برقرار تھی۔ محتاط قدم اٹھاتی وہ کچن کے قریب چلی آئی اور جھانک کر دیکھا۔ جبران شام سے کافی بہتر حالت میں تھا، لیکن بوجھل سا لگ رہا تھا۔ ہاٹ پاٹ سے ٹھنڈی روٹی نکالتے ہوئے وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جو چائے کے برتن نکال رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں؟ وہ وہیں سلیب پر کھانا سجا کے کھڑا ہو کر کھانے لگا۔ سو گئی تھی، شور سے جاگ گئی۔ اوہ سوری، اس کی معذرت پر ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر نیہا نے سر ہلا دیا۔ پھر ایک طرف نیہا چائے بنانے میں مصروف رہی، دوسری طرف جبران کھانا کھانے میں مگن رہا۔ گاہے بگاہے دونوں چور نگاہ ایک دوسرے پر بھی ڈال لیتے تھے۔ ادھر نیہا نے چولہا بند کیا، ادھر جبران نے سنک کا نل کھول کر ہاتھ اور برتن دھو ڈالے۔ اس کے سگڑاپے نے نیہا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، جسے چھپانے کی اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چائے لے کر باہر نکلی تو جبران بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ ایک ہی پلنگ پر بیٹھے وہ دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے، یہاں تک کہ دونوں کے کپ خالی ہو گئے، پھر بھی خاموشی کا سلسلہ جاری رہا۔ اپنے اپنے خالی کپ پکڑے وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتے رہے۔ اس خاموشی سے جبران پہلے اکتایا تھا، جب ہی کپ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر رکھ کے ٹانگیں لٹکائے بیٹھے سے لیٹ گیا۔ اس کی حرکت سے نیہا بھی حال میں لوٹتی اٹھنے لگی، لیکن جبران نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ نیہا کا کپ مدھم سی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گیا۔ جبران کے یہ التفات اتنے اچانک تھے کہ حیرت کی زیادتی سے وہ سانس تک لینا بھول گئی تھی۔ ہر سو گہری خاموشی تھی، بس جبران کے دل کی شور کرتی دھڑکن جو نیہا بغور سن رہی تھی۔ مجھے آپ کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، یہ ایسے دکھتے ہیں جیسے ریشم کی تاریں، اور مہکتے ایسے ہیں جیسے لکس صابن۔ کیا آپ بال شیمپو سے نہیں دھوتی؟ ماحول کا فسوں جبران کے سوال اور کہے سے بڑی بری طرح چکنا چور ہوا تھا۔ اس کے سینے پر مکہ مار کر نیہا مسکراہٹ ضبط کرتی اٹھنے لگی، مگر وہ دوبارہ اسے خود پر گرا چکا تھا۔ نیہا کی دھڑکن ایک بار پھر پاگل ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ فوراً سنبھل گئی تھی۔ دور رہو جبران، دماغ مت خراب کرو، نیند آ رہی ہے مجھے، اس نے سختی سے کہنا چاہا تھا، لیکن آواز کانپ سی گئی تھی بالوں میں چلتی جبران کی انگلیاں محسوس کر کے۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ دونوں ہی اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کرنے پر آمادہ نظر آ رہے تھے۔ چائے پلا کر میری نیند اڑا دی ہے آپ نے، اب میں آپ کی اڑاؤں گا، شرارت سے اس کے کان میں منہ دے کر کہتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ایک بار سامان کیا بک گیا اور نیہا نے برداشت کیا کر لیا ہے، جبران کو گویا کھلا اجازت نامہ مل گیا تھا گھر کا ساز و سامان بیچنے کا۔ نیہا کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر وہ گھر کا کافی سارا سامان بیچ چکا تھا۔ اب وہ نشے میں ڈولتا تبھی گھر آتا جب نیہا آفس گئی ہوتی، اور آ کر اپنے یار دوستوں سمیت گھر کا کچھ سامان اٹھا کر لے جاتا۔ بھرا بھرا لگنے والا گھر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ نیہا جب گھر پہنچتی کچھ نہ کچھ غائب پا کر کبھی سر پکڑ کر سسکنے لگتی تو کبھی چیخنے چلانے لگتی۔ جس مقصد کے تحت وہ جبران کی زندگی اور اس گھر میں آئی تھی، وہ مقصد تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ اب اسے بس گھر کا سامان بچانے اور پیٹ بھرنے کی فکر لاحق رہتی تھی۔ جبران کی سنگت میں گزارے وہ حسین لمحے بھی گویا بھولا بسرا خواب ہو چکے تھے۔ جبران پھر سے ایک چھلاوا بن چکا تھا جو ہاتھ آ کر نہ دیتا تھا۔ نیہا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے اس پیارے شخص کو خود کو برباد کرنے سے روکے۔ وہ خود ہی راضی نہیں تھا بدلنے کے لیے، تو وہ تنہا کیا کر سکتی تھی؟ آخر کیسے اسے آمادہ کرے کہ اپنا آپ بچا لے؟ کن لفظوں میں اسے سمجھائے کہ وہ کتنا پیارا اور مکمل انسان تھا؟ اس ایک غلط لت کے علاوہ اس کی ہر بات قابل مثال تھی۔ یہ سوال وہ خود سے ہمیشہ پوچھتی تھی، لیکن کوئی ایسا جواب آج تک نہیں مل پایا تھا جو اسے مطمئن کر دیتا۔ زندگی ایسی ہی عجیب سی راہ پر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 2.5 مہینے گزر گئے تھے اور گھر کا تقریباً تمام سامان جبران بیچ کر پی گیا تھا۔ مسلسل شانہ ہلنے اور اپنے نام کی سرگوشیانہ پکاروں پر اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں بمشکل کھولی تھی۔ آنکھیں تو کھل گئی تھیں، لیکن فوری طور پر وہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر پلکیں جھپک جھپک کر خود پر جھکے یوشا کو دیکھے جا رہی تھی۔
ہاتھ بڑھا کر یوشا نے نرمی سے اس کے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کی طرف کر دیے تھے۔ ایک مستقل مسکراہٹ یوشا کے لبوں پر رقصاں کوپل کو چونکا گئی تھی۔ نیند سے بیدار ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے تعجب سے یوشا کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا یوشا، صبح ہو گئی کیا؟ اس کی بھرپور تیاری کا جائزہ لیتے ہوئے کومپل نے اٹھنے کی کوشش کی تو یوشا نے پیچھے ہو کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر یوشا نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا چھوٹا سا مگر بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا چاکلیٹ کیک اٹھا کر اس کے سامنے کر دیا۔ کومپل کی نظر چونکہ اب تک اس پر نہیں پڑی تھی اس لیے وہ خاصی حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی یوشا نے گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر وائف، لو آف مائی لائف۔ گمبھیر آواز میں دھیرے سے گنگناتا وہ اسے پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بہت کم یوشا یوں لفظوں کے سہارے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتا تھا، لیکن جب بھی کرتا تھا اتنی خوبصورتی سے کرتا تھا کہ کومپل خود ہی خود پر رشک کرنے لگتی تھی۔ نیند خراب کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، دراصل مجھے خدشہ تھا کہ تمہیں مجھ سے پہلے کوئی وش نہ کر دے، تمہاری بہنیں وغیرہ۔ ننھی سی سرخ ریبن سے سجی چھری اسے پکڑا کر اس نے خود کومپل کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کی پشت سینے سے لگائے وہ اسے بازوؤں کے کھلے سے گھیرے میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں کیک کی ٹرے پکڑ رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ سے کومپل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جبکہ خوبصورتی سے تراشی گئی داڑھی سے سجی ٹھوڑی کومپل کے کندھے پر ٹکا رکھی تھی۔ کوئی وش نہیں کرتا، ہم نے کبھی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی، ہم بہنیں اپنی برتھ ڈے ہی یاد نہیں رکھتی، ایک دوسرے کی کیا یاد رکھتی؟ دھیمی آواز میں انکشاف کرتے ہوئے کومپل نے کیک کے درمیان میں دھنسی موم بتی کا ننھا سا شعلہ پھونک مار کر بجھا دیا اور اپنی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی دوسرے ہاتھ سے صاف کر کے افسردگی سے مسکرانے لگی۔ اس کے باپ اور دادی کے لیے ان بہنوں کی پیدائش کوئی اتنا اہم دن نہیں تھی کہ وہ اسے ہمیشہ یاد رکھتے، جبکہ سنبل بیگم بھی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان چاروں بہنوں کی تاریخ پیدائش بھول چکی تھی۔ نتیجتاً ان چاروں نے بھی اس دن کو یاد رکھنے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ یوشا اس انکشاف پر سچ مچ حیران ہوا تھا، لیکن اس حیرت کا اظہار کر کے اسے مزید ہارٹ کیے بغیر اس نے چہرہ موڑ کر کومپل کی کنپٹی پہ اپنے لب نرمی سے رکھ کر قدرے دیر بعد ہی ہٹا لیے تھے۔ چلو اب کیک کاٹ لیں ہنی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کے کندھے پر ٹکا کر وہ بہت محبت پاش انداز میں بولتا خود ہی کومپل کا ہاتھ پکڑے کیک کاٹنے لگا۔ مختصر سا پیس کاٹ کر اس نے کومپل کے منہ میں ڈال دیا اور اپنی انگلی اور انگوٹھے پر لگی ذرا سی چاکلیٹ اپنے منہ سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیک کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنا ہاتھ کومپل کی طرف بڑھایا تھا، جسے لمحے کی دیر کیے بغیر کومپل نے تھام لیا تھا اور بیڈ سے اتر گئی تھی۔ اسے ساتھ لیے یوشا بالکنی میں چلا آیا تھا، جہاں پہنچ کر کومپل سراپا ساکت ہوئی تھی۔ سیاہ فرش پر ٹمٹماتے بے شمار دیے گویا زمین پر آسمان اتارے ہوئے تھے۔ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تازہ گلاب نکال کر اس کے سیاہ آبشار سے بالوں میں سجانے کے بعد یوشا نے دوسری جیب سے فون نکال کر نہ جانے کیا ٹک ٹک شروع کر دی تھی۔ کومپل تو بس مسمرائی سی بالکنی کی سجاوٹ تکے جا رہی تھی۔ ہوا سے لہراتے جالی دار پردے، زمین پر بکھری گلاب کی پتیاں اور بے شمار دیے اتنا دلکش منظر پیش کر رہے تھے کہ نظر ہٹ نہیں رہی تھی۔ یہاں آؤ، اسے بازو کے حلقے میں لیے یوشا بالکنی کی ریلنگ کے قریب چلا آیا تھا۔ گردن اٹھا کر اس کا وجیح چہرہ اپنی جگنو جگنو کرتی آنکھوں سے تکتے کومپل نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ اگلے ہی پل گویا رنگ و نور کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ آسمان پر اجالا کرتی رنگین روشنیوں سے ششدر کر گئی تھی۔ آتش بازی کا ایسا مظاہرہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ دم سادھے وہ جگر جگر کرتے آسمان کو تک رہی تھی اور یوشا اسے۔ 10 منٹ تک جاری رہنے والی آتش بازی اب تھم چکی تھی، لیکن کومپل تب بھی آسمان پر نظریں جمائے ساکت کھڑی رہی تھی جب یوشا نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ کومپل بھی جیسے جادو کے اثر سے باہر نکل آئی تھی، لیکن آنکھوں میں متحیر سی چمک اب بھی قائم تھی۔ یوشا، یہ سب ایک سالگرہ ہی تو تھی۔ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتی تھی اور سب سے پہلے اپنے محبوب شوہر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن حیرت اور خوشی کی زیادتی سے بے حد دھیمی آواز میں وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی، اور بولتے کے ساتھ ہی اس کے کشادہ سینے میں منہ دے کر رو پڑی تھی۔ محبت کے مضبوط گھیرے میں اسے لے کر یوشا نے اس کے سر پر اپنا گال ٹکا دیا۔ مجھے معلوم ہوتا تم پہلی بار اپنی سالگرہ منا رہی ہو تو نہ جانے کیا کچھ کر ڈالتا۔ اس کا لہجہ بالکل سچا تھا، یوں کہ جیسے اتنا سب کر کے بھی وہ مطمئن نہ ہوا ہو۔
اور مزید کچھ کرنے کا خواہاں ہو۔ اس سے زیادہ بور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہنوز اس کے سینے میں منہ دیے وہ بھیگی آواز میں بولتی بڑا پیارا مسکرائی تھی، اتنا پیارا کہ یوشا اس کی وہ مسکراہٹ دیکھ لیتا تو نئے سرے سے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، کافی کچھ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے، فوراً ہی کہہ کر یوشا اس سے ذرا دور ہوا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے شانے پر رکھا، اپنا بازو اس کی ڈال سی کمر میں ڈال کر دوسرے ہاتھ میں اس کا دوسرا چھوٹا سا ہاتھ تھام لیا۔ اب وہ دونوں دھیرے دھیرے سے رقصاں تھے، کسی میوزک کی ضرورت نہ تھی، دل کی گنگناتی دھڑکنیں کافی تھیں جنہیں دونوں ہی سن سکتے تھے۔ کومل، میں تمہارے معاملے میں تھوڑا الگ ہوں، تھوڑا جذباتی، تھوڑا خود غرض۔ کبھی میری کوئی بات ہرٹ کر دے تو پلیز میری محبت کے صدقے مجھے معاف کر دینا، روٹھنا مت۔ کومل نہ جانے یوشا کا وہ انداز بھولی تھی یا نہیں، لیکن یوشا کو اپنے خیالات اور انداز کچوکے لگاتے رہتے تھے۔ جب ہی وہ کچھ خوف زدہ ہوتا بولا تھا۔ اس کے کالر سے چھیڑ چھاڑ کرتی کومل کا دل کسی انجانے خوف کے زیر اثر ایک پل کو رکا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر یوشا کی خوف زدہ منتظر نظروں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر ہلا دیا اور یوشا کے سکون سے مسکرا دینے پر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ فرخندہ بیگم کو بخار نے آن گھیرا تھا۔ آفس سے لوٹنے کے بعد سے نیہا ان کی تیمارداری میں جتی ہوئی تھی۔ ابھی انہیں دوا دے کر وہ ان کے کمرے سے نکلی ہی تھی کہ جبران کی مخصوص اب نارمل دستک سن کر ضبط سے لب بھینچتی پہلے کچن میں گئی، کھانے کے برتن سکون سے دھوئے اور اطمینان سے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی دروازہ کھولنے آگے بڑھی۔ اپنی جھونک میں دروازہ کھول کر اس نے جبران کو کھری کھری سنانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جبران کے ساتھ کھڑے چار اوباش صورت لڑکوں کو دیکھ کر، اسی کی طرح نشے میں ڈولتے دیکھ کر وہ گڑبڑا کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بھاڑ سا کھولا جانے والا دروازہ بھی جلدی سے بند کرنے لگی تھی، مگر جبران نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ کھانا نکال ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، جلدی کر، کھڑی کیا ہے؟ ہراساں سی نیہا کو دھکا دے کر پیچھے کرتا وہ خود بھی اندر چلا آیا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ نیہا نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن جیسی آر پار ہوتی غلیظ نظروں سے وہ سب مونچھوں کو تاؤ دیتے اور ہونٹوں پر زبان پھیرتے اسے دیکھ رہے تھے، نیہا نے پہلی فرصت میں وہاں سے غائب ہونا مناسب سمجھا تھا۔ وہ تیزی سے مڑ کر فرخندہ بیگم کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ جبران نے اسے بازو سے دبوچ کر روک لیا تھا۔ جبران کی گرفت میں وہ بری طرح مچلنے لگی، لیکن جبران اسے کھینچتے ہوئے کچن میں لے آیا تھا۔ کھانا بنا کر دے، کھانا، ورنہ دفع ہو جا میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ جبران، انہیں گھر سے باہر نکالو پلیز، میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، پلیز ان سب کو باہر نکال دو۔ جس طرح وہ تینوں اوباش لڑکے جھانک جھانک کر کچن میں دیکھ رہے تھے، یہ چیز نیہا کی جان ہوا کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی تھی۔ جبران کا گال سہلا کر وہ خوف زدہ ہو کر بھی اسے دھیمی آواز میں پیار سے پچکارنے لگی تاکہ جبران غصے میں مزید کچھ الٹا سیدھا کرنے کی بجائے اس کی بات مان لے۔ کیوں؟ وہ میرے دوست ہیں، وہ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، انہیں بھوک لگی ہے، جلدی کرنا، چل، یا دفع ہو جا گھر سے، پھوٹ۔ اسے ہلکا سا دھکا دے کر وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ نیہا کچھ پل کچن کے دروازے کو بے بسی سے تکتی رہی، پھر رخ موڑ کر جلدی جلدی آلو نکال کر چھیلنے لگی۔ کچن کا دروازہ اندر سے بند ہونا ممکن نہ تھا، ورنہ وہ دروازہ بند کر کے رات کچن میں ہی گزار سکتی تھی۔ کچن کے معصوم دروازے کو کوس کر اس نے گالوں پر لڑکتے آنسو بے دردی سے صاف کر ڈالے تھے۔ باہر سے آتے جناتی کہے سن کر نیہا کے ہاتھ سے کبھی آلو چھوٹ کر گرنے لگتا تو کبھی چھری کانپ جاتی تھی۔ عورت مرد کی نظریں فوراً جان جاتی ہے۔ جبران کے ساتھ آئے تینوں مرد نہ صرف شکل اور حلیے سے اوباش لگتے تھے، بلکہ نیہا کو دیکھتے کے ساتھ ہی جس طرح ان کی آنکھیں چمکی تھیں اور انہوں نے آپس میں اشارے بازی شروع کر دی تھی، یہ چیز نیہا کو سہما گئی تھی۔ وہ جتنی جلدی کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، گھبراہٹ میں کام اتنا ہی بگڑا جا رہا تھا اور زیادہ وقت لے رہا تھا۔ آلو چولہے پر چڑھا کر اس نے آٹا گوندھنا شروع کر دیا تھا جب عجیب سی بدبو اور احساس نے اسے مڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور دروازے پر ایستادہ اس لمبے تڑنگے سرخ آنکھوں والے بھیانک صورت آدمی کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ آدمی بروقت اس کے منہ پر اپنا آہنی ہاتھ جما چکا تھا۔ اپنے آٹے سے لتھڑے ہاتھوں سے نیہا نے اسے دور کرنا چاہا تھا، لیکن ایک حیوان کے سامنے وہ نازک سی لڑکی بغیر کسی ہتھیار کے بہت کمزور تھی۔